أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. کچھ پڑھے ہم پر کیوں ایک سبحان اللہ پر کیا ملے گا انہیں پتا ہے، ایک سورہ فاتحہ پڑھنے پر کیا ملے گا انہیں پتا ہے، سورہ اخلاص پڑھنے پر کیا ملے گا وہ انہیں پتا ہے. کہ کچھ پڑھے کہ اسٹریٹ اثر ہے. زندگی یہ کمائی کا موقع ہے، آخرت کی تیاری ہے. آخرت بنانے کے لیے اب ہماری بند ہو گئی، ہم نہیں کر سکتے. ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا کہ قبر کے اندر وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں. تو کہا سبحان اللہ، کہ کیسی بہترین اللہ نے آپ کو توفیق دی کہ آپ قبر میں قرآن پڑھ رہے ہیں. کتنے سال سے پڑھ رہے ہیں؟ اس نے کہا 500 سال سے. مجھے 500 سال ہو گئے، 500 سال میں قرآن پڑھ رہا. پھر انہوں نے کہا سبحان اللہ. تو پھر اس بزرگ نے کہا، جس کو دیکھا اس نے کہا بھائی میرا 500 سال سے میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں اس سے بہتر ہے تیرا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا. ایسا کہ میرے پڑھنے پہ کوئی اجر نہیں ہے، وہاں موقع ہی نہیں ہے تیاری کا، نہ اجر ہے کوئی چیز نہیں. تو موقع تو یہاں ہے دنیا میں. بھائی تو چل پھر رہا ہے، تو دیکھ رہا ہے، تو بول رہا ہے، حیات ہے، زندگی ہے، تیری سانس چل رہی ہے. موقع ہے کہ تیرا اس وقت ایک سبحان اللہ قیمتی ہے، یعنی میرے 500 سال قرآن پڑھنے سے قیمتی ہے. اس لیے کہ اس پر اجر ہے کہ قبر میں تیاری کا کوئی موقع نہیں ملے گا، کوئی اختیار بھی نہیں، کوئی تیاری نہیں. غفلت میں جب آدمی زندگی گزار کے جائے گا، اللہ میں معاف فرما دے، اللہ میں معاف فرما دے. اس وقت چاروں طرف غفلت ہے. اجتماع سے بیدار کیا جاتا ہے کہ بھائی زندگی قیمتی ہے، یہ موقع، یہ چانس ہے، اپنے رخ کو صحیح کر لو. کہ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، کام کے لیے بھیجا ہے، کہ جس کے لیے بھیجا ہے وہ کام کرو. اس لیے کہ نکل جائے گا موقع. جب غفلت ہو جاتی ہے اور موت آ جاتی ہے، اب موت کے بعد آدمی جب پریشان ہو، آدمی چیخے چلائے تو کوئی سنوائی نہیں ہوتی. نہ قبر میں، نہ اس کے بعد پھر حشر میں، کہ قبر کے بعد پھر اٹھایا جائے گا، حشر کا میدان قائم ہوگا. پھر اس کے بعد منزلیں ہیں ساری، پلصراط، میزان، جنت، جہنم، یہ ساری آخرت کی منزلیں. تو سب اسے یاد آئے گا، اسے اقرار یاد آئے گا، الستُ بربکم، کہ میں نے اللہ کو رب مانا تھا اور میں نے کہا تھا ہاں ہاں آپ ہمارے رب ہیں، اور میں تو دنیا میں جا کے بھول گیا اور میں دنیا کی چیزوں میں لگ گیا اور میں نے آخرت کی کوئی تیاری نہیں کی. آخرت کا میرے پاس کوئی پروگرام نہیں. جب وہ چیخے گا، چلائے گا، من و سماجت کرے گا، خوشامد کرے گا، اللہ سے کہے گا رب ارجعون، اے میرے رب واپس لوٹا دے، لعلی اعمل صالحا، حقیق چاہ کر مقصد پر زندگی گزارو، اچھے کام کرو، تیری مانو، تیرا حکم کو پورا کرو، تو نے جو نبی بھیجے اس نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارو. تو سارے کام اس کے مطابق میں کروں. لیکن اللہ پاک کہیں گے کلا کلا، اے میرے بندے، اے میرے بندے، میں نے تو تجھے موقع دیا تھا. انہا کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. تو بزرگوں ایک موقع اللہ نے دیا ہے، ایک چانس ہے کہ کوئی ایسے ہی ہم نہیں آ گئے، بلکہ بیدار کیا جا رہا ہے کہ فکر نہ ہو، موت ہے، ایک حقیقت ہے، موت آنی ہے، موت ٹلنی نہیں ہے. موت کسی چیز سے نہیں ٹلے گی، کسی سے نہیں ٹلے گی. اگر موت پیسوں سے ٹلتی نا تو قارون کو نہ آتی، کتنا پیسہ تھا اس کے پاس. موت اگر حکومت سے ٹلتی تو دنیا میں سے 4 بڑے بڑے بادشاہ ہیں، پوری دنیا پر ان کی حکومت ہوئی، ان کو بھی موت آئی، نمرود کو بھی موت آئی، فرعون کو بھی موت آئی. حکمت سے ٹلتی تو ظالم اس کو نہ آتی، ممتا سے ٹلتی تو ماں اپنی گود میں بچہ مرتا ہوا دیکھتی نہیں. بہت برحق ہے، بہت حقیق. اس لیے یہ کوئی قصہ کہانی نہیں ہے کہ ہم پر بیٹھے، ہماری کوئی مجلس رسمی نہیں ہے، ایک حقیقت ہے. اسے جاگنا چاہیے، فکر نہ ہونا چاہیے، اپنے بارے میں سمجھنا چاہیے کہ یا اللہ 30 چلے گئے، 35 چلے گئے، 50 سال گزر گئے،
ہے اللہ بال سفید ہو گئے کہ تیاری کا موقع ہے، تیاری کا موقع ہے کہ آج اللہ کریم ہے، آج اللہ درگزر کرنے والے ہیں، آج اللہ معاف کرنے والے ہیں. ہاں کوئی بھی ہو تو مقصد پر آدمی آ گیا، سمجھ میں آ گیا، اپنی گاڑی کو صحیح کر لیا. اور یہ بہت آسان ہے، بہت آسان. ایسی مجلسوں میں آ کر جب بات سمجھ میں آتی ہے، حقیقت سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں بھائی مجھے اپنی زندگی ہے وہ صحیح کرنی چاہیے، مجھے اپنے رخ کو صحیح کرنا چاہیے، مجھے اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے، مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے چھوڑنے نہیں چاہیے. یہ بات جب سمجھ میں آتی ہے اور آدمی اندر طے کر لیتا ہے کہ یا اللہ، اے اللہ، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے، زندگی کا بڑا حصہ اسی میں گزر گیا تو اللہ پاک معاف کر دے. یہ معمولی نہیں ہے کہ ایسی مجلسوں میں آدمی بن جاتا ہے، زندگی صحیح ہو جاتی ہے کہ چاہے پھر وہ ڈاکو ہو، چاہے پھر وہ زنا کرنے والا ہو، چاہے وہ بڑا چور ہو، ہاں چاہے اسے بڑے بڑے کانڈ کی ہو، بڑے بڑے کانڈ کی ہو، لیکن ایسی مجلسوں میں آ کر اندر سے طے کرتا ہے سچے دل سے کہ یا اللہ معاف کر دے. کہ بشرافی شراب کھانے میں تھے کہ طے کیا اے اللہ معاف کر دے، کہ اللہ نے اپنی محبت کی شراب پلا دی. کہ جنید بغدادی جسمانی پہلوان تھے، ہاں کہ اللہ نے روحانی پہلوان بنا دیا. فضول ابن عیاض ڈاکوؤں کے سردار تھے کہ اللہ نے ولیوں کی صدارت دے دی. وہ اللہ ہے کہ جو توبہ کرے گا، صحیح روح کرے گا، ہر ایک کے لیے راستہ کھلا ہے. تو پھر ہمیں دیر نہیں کرنی چاہیے. اجتماع تو ہر سال ہوتا ہے، ہر سال اجتماع ہوتا ہے، لیکن ہماری اپنی زندگی کا کیا؟ میری زندگی کتنی صحیح ہوئی یہ طے کرنا چاہیے. اس لیے ہم سب طے کریں کہ اللہ جو پچھلی زندگی ہے معاف فرما دے، کہ تو نے زندگی ایک کام کے لیے دی ہے، ایک موقع اللہ نے یہاں پر دیا کہ کیا کام ہے، یا کیا کرنا چاہیے، کہ کیا سارے کام چھوڑ دینے کہ نہیں سب کرو. آپ کاروبار کر رہے ہو، اچھا کاروبار کرو. ہاں آپ کو اللہ نے مال دیا ہے، کوئی برا نہیں. اللہ نے آپ کو عہدہ دیا ہے، ڈگری دی ہے، کوئی بری نہیں. جو کام کا آپ کر رہے ہو وہ سارے کام آپ کرو. ہاں البتہ اس میں دو چیزیں کرنی ہے. کہ کیا کرنی ہے؟ کہ اس میں آخرت کا پروگرام ڈال دو. جو کام ہے، جو حال اللہ نے دیا ہے، جو حال اللہ نے دیا ہے وہ حال سب سے اچھا ہے. جو حال اللہ نے دیا ہے کہ جس شعبے میں اللہ نے ہم کو رکھا ہے وہ سب سے اچھا ہے. اس میں اللہ کا شکر ادا کرنا. اے اللہ تیرا شکر ہے، الحمدللہ الحمدللہ جس حال میں تو نے رکھا ہے وہ حال اچھا ہے. ہم تیرا شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو پوزیشن ہے، جو اللہ نے دیا ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو دیا ہے نا وہ سب سے اچھا دیا ہے. ہاں جس علاقے میں اللہ نے ہمیں پیدا کیا وہ سب سے اچھا علاقہ ہے. جو بیوی ہمیں دی وہ سب سے اچھی بیوی ہے. وہ ہمارے نخروں کو برداشت کر رہی ہے، ہمارے مزاج کو سمجھ رہی ہے، ہمارے مزاج کے مطابق اللہ نے دی ہے، وہ سب سے اچھی ہے. نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض. کس کو اوپر رکھنا، کس کو نیچے رکھنا اللہ جانتے ہیں. اللہ نے دیا ہے، وہ حکیم ہے کہ کون سا مناسب ہے. تو اللہ تو پھر اب جو دیا اس کو بدلنا، اس میں شکر کرے. جو جس میں ہم چلے الحمدللہ، جو ملا ہے چٹنی روٹی الحمدللہ، کہ جس میں اللہ کا شکر ادا. اور پھر دوسرے کہ اس میں دین داخل کر دے. یہ آخرت کا پروگرام ہے. اس میں آخرت کا پروگرام کیا ہے؟ کہ دین ہے، کہ اس میں دین کو داخل کر دے. ہاں کہ اس میں دین آ گیا کہ پھر وہ دین کیا لائے گا؟ برکتیں لائے گا، رحمتیں لائے گا، مسائل حل کرے گا، تکلیفیں دور کرے گا، پریشانیاں دور کرے گا، پرابلم حل کر دے گا، اور زندگی مزے والی بن جائے گی، کہ دنیا اچھی بن جائے گی. کہ مالدار ہے کہ مالدار کی زندگی اچھی بن جائے گی، کہ مال میں اسے مزے آئیں گے. ہاں ورنہ اگر دین نہیں ہے، خالی مال ہے تو مسائل کھڑے ہوں گے اور وہ دھوکے میں رہے گا. وہ سمجھے گا کہ میری ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہے اور مجھے اطمینان مل رہا ہے، مجھے سکون مل رہا ہے، لیکن یہ اطمینان کے نام پہ، سکون کے نام پہ دھوکا ہوگا. کہ ڈگری صرف ہے، اندر دین نہیں ہے، تو ڈگری کی وجہ سے آدمی سمجھے گا کہ بھائی میری ساری چیزیں ہو رہی ہے. یہ دھوکا ہے، دھوکا ہے. بلکہ بعض مرتبہ اللہ پاک زیادہ دیتے ہیں تو آدمی دھوکے میں ہوتا ہے. ہاں بعض مرتبہ نافرمانی آدمی کرتا ہے. آدمی کیا سمجھتا ہے کہ بھائی جو میرے دل تو سب ہے میرے پاس میں. بھائی تمہارے پاس میں تو دین ہے، تمہارے پاس میں تو نماز ہے، تمہارے پاس میں روزہ ہے، تمہارے پاس تم زکات بھی دیتے ہو.
اور تم تو ساری، اور میں تو کچھ نہیں کرتا. تمہارے پاس میں بھی بنگلہ ہے، میرے پاس میں بھی بنگلہ ہے، تمہارے پاس میں بھی گاڑی ہے، میرے پاس میں بھی گاڑی ہے، تمہاری بھی دکان چلتی ہے، میری بھی دکان چلتی ہے. بلکہ بعض مرتبہ آدمی جب دین نہیں ہوتا نا تو بعض مرتبہ اللہ پاک زیادہ دے دیتے. فلما نسوا ما ذکروا بہ فتحنا علیہم ابواب کل شیء. جیسے گھر میں دیکھا نا کہ ایک چوہے کو گھی کی روٹی کھلائی جاتی ہے کہ اس میں اچھا گھی ڈال کے روٹی میں اور اس کو رکھا جاتا ہے. کس کے لیے؟ چوہے کے لیے. ایک وہ روٹی ہوتی ہے اور ایک روٹی طوطے کے لیے ہوتی ہے، پوپٹ کے لیے ہوتی ہے. تو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ ارے فرق ہے کہ نہیں؟ ہاں. ایک مچھلی سمندر میں گشت کر رہی تھی تو وہ مچھلی ساری مچھلیوں سے کہہ رہی تھی کہ او بہنا سنبھلیو، سب جگہ جانا، سب کھانا. لیکن اس میں دیکھنا ایک بوٹی تمہیں دکھے گی کہ اس کے قریب بھی مت جانا، اس کے قریب بھی مت جانا. کہ کیا ہوگا اس کے قریب؟ کہ جب اس کے قریب تم جاؤ گی تو اس پر تو اچھا مسالہ ہے، بہت ٹیسٹی ہے، بہت مزیدار ہے، بہت اچھی لگے گی. لیکن جب آپ اس کو منہ میں ڈالو گی تو اس کے اندر کانٹا پھنسا ہے، اور وہ جب تم منہ میں ڈالو گی تو کانٹا تمہارے منہ میں پھنس جائے گا، اور اس کے پیچھے ایک ڈور بندھا ہے، ایک دھاگا بندھا ہوا ہے، وہ اوپر جب جاتا ہے اور اوپر ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں وہ ڈور ہے. تو پھر جب تمہارے منہ میں وہ کانٹا برابر پھنس جائے گا، پھر وہ دھیمے دھیمے کھینچے گا، اور جب کھینچے گا اس وقت تمہیں پتا چلے گا تم کچھ نہیں کر سکتی. پھر کیا ہوگا؟ تو تمہیں باہر نکالے گا. باہر نکالنے کے بعد پھر تم تڑپو گی، پھر تمہاری صفائی ہوگی، تمہارے ٹکڑے ہوں گے، تمہارے اندر مسالہ بھرا جائے گا، اور کہیں میں تیل ہے وہ کھول رہا ہے، اس کے اندر تمہیں ڈالے گا وہ، اور ڈال کر وہ تمہیں تل دے گا، اور پھر وہ سامنے لوگ بیٹھے ہیں اسے کھلائے گا. اب وہ مچھلی کیا کہہ رہی ہے کہ بھائی کسی نے دیکھا ہے تو نہ تیل دکھتا ہے نہ کڑھائی دکھتی ہے کہ بھائی یہ کروں یہ کری لو. کون ہے جویو؟ جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دے، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دے. اللہ نے لکھا ہے ساری چیزیں ہیں. یہاں چلے گا ماں کے پیٹ میں 2 بچے ساتھ میں، ایک صحیح سالم، پورا صحیح سالم، اور ایک اندھا ہے، لنگڑا ہے، بہرا ہے، لولا ہے. دونوں کہتے ہیں بھائی دیکھ تیرا بھی کام چلتا ہے، میرا بھی کام چلتا ہے، کہ تو بھی کھاتا ہے میں بھی کھاتا ہوں. ہاں بھائی صحیح ہے کہ دنیا میں سب چلے گا، لیکن جہاں دنیا میں وہ آیا تو اسے پتا چلے گا آنکھیں کیا ہے، زبان کیا ہے، کان کیا ہے. کہ ایسے اچانک موت آئی، موت نے پکڑا، ملک الموت نے پکڑا، کہ پھر پتا چلے گا کہ کیا ہے. اس وقت پتا چلے گا کہ ہاں صحیح بات ہے، خبر ہے، آگے حشر ہے، پلچرات ہے، میزان ہے، اور اس میں عمل کی ضرورت ہے، اور میرے پاس عمل نہیں ہے. لیکن اس وقت پچھتانا فائدہ نہیں دے گا، اس وقت پچھتانا، اس وقت جتنا اس وقت کا رونا فائدہ نہیں دے گا. تو اللہ پاک نے جو دیا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اور اس میں کیا داخل کرے؟ کہ دین کو داخل کر دے، کہ پھر کہ دنیا اچھی بن جائے گی، مزیدار بن جائے گی. جب اس دھوکے سے نکل جائیں گے پھر اطمینان، سکون ملے گا. بڑے بڑے مسائل ہوں گے نا، آدمی پریشان نہیں ہوگا، آدمی پریشان نہیں ہوگا. کیوں؟ کہ دین ہے. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. کہ جس کی زندگی میں دین ہے، ایمان لایا اور اچھے کام کی، دین ہے، اللہ کے حکم نبی کے طریقے، دین ہے، اس کو دین کہتے ہیں. اللہ پاک کہتے ہیں کہ پھر چاہے کہیں بھی ہو، کوئی بھی ہو، مالدار ہو، عہدیدار ہو، ڈگری والا ہو، بادشاہ ہو، حکومت والا ہے، تو زندگی میں دین ہے. تو اللہ پاک کہتے ہیں ہم اس کی زندگی مزیدار بنا دیں گے. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. پھر برکتیں، رحمتیں کہ اللہ پاک دیں گے، برکتوں کے ڈھیر کھول دیں گے. اللہ پاک دروازے کھول دیں گے آسمان سے برکتوں کے. اللہ پاک نے علیم ابا کل شیء، ہر چیز اللہ پاک نے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ. اللہ پاک آسمان سے ساری چیزیں جو عطا فرمائیں. تو کیوں؟ کہ بھائی زندگی میں دین ہے.
اس لیے آخرت کی تیاری میں جو وہ ہمارا پروگرام ہے، جتنے ہم کام کر رہے ہیں، اس میں دین کو داخل کرنا ہے. کس کو داخل کرنا ہے؟ دین کو داخل کرنا ہے، تو اس میں دین آ جائے. ہاں، کوئی کام چھوڑنا نہیں ہے. اور دین بہت آسان ہے، ہر آدمی دین پہ چل سکتا ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، معذور ہو، بیمار ہو، ہر ایک کا دین ہے. تو بہت آسان ہے کہ دین میں کوئی مشکلات نہیں ہے. کتنا آسان ہے کہ نماز دیکھو کتنی آسان ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے کہ بیٹھ کے پڑھو، کہ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کر پڑھو، کہ لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشارے سے پڑھو. کتنا آسان کر دیا کہ جہاں بھی وقت ہو تو وہیں پڑھو. پوری دنیا میں کہیں بھی نماز کا وقت ہوگا وہیں پڑھ لو. کتنا آسان ہے. ٹرین میں ہو ٹرین میں پڑھ لو، بس میں ہو بس میں پڑھ لو. کتنا آسان کر دیا. دین بہت آسان ہے. وضو نہیں ہے تیمم کر لو، آسان ہے. کہ دین بہت آسان ہے، ہر آدمی دین پہ چل سکتا ہے. کہ سائیکل چلانے سے بھی آزاد، کہ لنگڑا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، اندھا آدمی سائیکل نہیں چلا سکتا، لیکن اندھا آدمی دین پہ چل سکتا ہے. کہ لنگڑا آدمی دین پہ چل سکتا ہے، معذور آدمی دین پہ چل سکتا ہے. کہ سن نہیں سکتا، بول نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا، کہ دین پہ چل سکتا ہے. تو بڑے بڑے اللہ والے گزرے ہیں، نابینا تھے، بڑے اللہ والے تھے کہ دین پہ چل زندگی کو اپنا بنایا. اس لیے کہ دین بہت آسان ہے. تو ہمیں نیت کرنی چاہیے کہ اللہ دین ہمیں اپنی زندگی کے اندر لانا ہے. یہ آخرت کی پہلی تیاری ہے کہ جو حال تو نے دیا ہے اس حال میں ہمیں تیرا شکر ادا کرنا ہے، اور اللہ اس حال میں دین کو لانا ہے. اب یہ سمجھنا ہے کہ دین کسے کہتے ہیں، دین کیا ہے، دین کس کو کہتے ہیں. کہ دین 5 چیزیں ہیں. مکمل دین یہ 5 چیزیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. اللہ پاک سے اے ایمان والو پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورا دین، مکمل دین کہا. اللہ پاک نے ہمیں مکمل دین دیا. کہ کیا ہے 5 چیزیں؟ کہ ایمانیات ہیں، عبادات ہے، معاشرت ہے، معاملات ہے اور اخلاق ہے. 5 چیزوں کا نام دین. یہ مکمل دین. یہ نماز پڑھنا کہ دین کا شعبہ ہے، عبادت دین کا شعبہ ہے. کہ خالی معاشرت ہے کہ رہن سہن اسلام کے مطابق ہے، باقی چیزیں نہیں ہے، کا ایک شعبہ ہے. کہ معاملات بہت اچھے ہیں کہ ایک دین کا شعبہ ہے. اخلاق بہت اچھے کا ایک دین کا شعبہ ہے. کہ سب کو جمع کرنا ہے. جیسے انسان، کہ انسان کس کو کہتے ہیں؟ آنکھیں بھی ہو، زبان بھی ہو، کان بھی ہو، ہاتھ بھی ہو، پیر بھی ہو، کہ یہ انسان ہے. کہ ایسے دین کس کو کہتے ہیں؟ کہ یہ 5 چیزیں. کہ ایمانیات، کہ اللہ ہے، اللہ ایک ہے. کہ یہ ایمان ہے کہ پہلی چیز، بنیادی چیز جہاں سے آدمی اسلام میں داخل ہوگا، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کو ماننا. ایمانیات ہے کہ اندر کی مایا کو اپنی صحیح کرنا. یہ جو بول ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ 7 چیزوں پر ایمان ہے. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. کہ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دین پر اور اچھی بری تقدیر پر، والبعث بعد الموت، اور دوبارہ زندہ کرنے پر. یہ ایمان ہے. یہ ہو کے رہے گا. یہ ہے کہ کیا ہے اللہ ہے. اللہ ہے. بہت ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو محسوس بھی نہیں ہوتی، دکھتی بھی نہیں، لیکن ہم اس کو مانتے ہیں. ارے مانتے کہ نہیں مانتے؟ ہاں. ہوا چلتی ہے، ہم مانتے کہ نہیں مانتے؟ حالانکہ کہاں ہے؟ دکھتی نہیں ہے، محسوس بھی نہیں ہوتی. لیکن کپڑا ہلنے سے پتہ چلتا ہے کہ ہوا ہے. خوشبو دکھتی نہیں ہے لیکن اس کے سونگنے سے پتہ چلتا ہے خوشبو ہے. کوئی گلاب کی خوشبو آ رہی ہے، چمیلی کی خوشبو آ رہی ہے، حالانکہ دکھتی نہیں ہے. ایسے اللہ ہے. اللہ ہے، وہ ایک ہے. وہ کتنے ہیں؟ ایک ہے. کہ پورا نظام اکیلے چلا رہے ہیں، کوئی دوسرا نہیں، تنے تنہا. دنیا میں پوری کائنات میں اللہ ہے، اللہ کا غیر ہے. یہ جتنا ہے سب اللہ کا غیر ہے. کہ سب کو چلانے والا اللہ ہے، سب کو سنبھالنے والا اللہ ہے.
سب کا کنٹرول اس کے پاس میں ہے، ذرے سے لے کے پہاڑ تک، چوٹی سے لے کے جبرائیل تک، کیڑی دی نہیں نا ٹھیک، کہ سب مخلوق ہے اور سب کا خالق اللہ ہے، سب کو اس نے پیدا کیا، وہ ایک ہے، ایک، کوئی نہیں ہے، تو دوسرا کوئی نہیں، اس کا ساجی نہیں، اس کا مشیر نہیں، اس کا وزیر نہیں، اس کا بھاگیدار نہیں، اس کو ٹیکا دینے والا نہیں، اکیلا کرتا ہے تن تنہا۔ ہاں، لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو ہوتے تو پورے نظام میں گڑبڑ ہو جاتی، کہ پورا نظام چل رہا ہے کہ کون چلا رہا ہے، کہ اللہ۔ اللہ پاک اپنا تعارف کر رہا ہے قرآن میں کہ میں اللہ ہوں، اننی انا اللہ لا الہ الا انا، کہ میرے سوا کوئی نہیں ہے، سب مخلوق ہے، ان کسی سے کچھ نہیں ہوتا، یہ سب کرنے میں، کام بنانے میں میرے محتاج ہے، اور میں ان میں کسی کا محتاج نہیں ہوں۔ اللہ پاک کہتے ہیں میری بڑائی کو تسلیم کر لو اور میری عبادت کرو، کہ میں نے تم کو دنیا میں بھیجا ہے اور میں بہت بڑا ہوں، طاقتور ہوں، پاورفل ہوں۔ اس کو ایمان کہتے ہیں، اور یہ بنیادی چیز ہے، یہ اصل ہے کہ دین کے اندر سب سے بنیادی چیز اصل کیا ہے؟ ایمان ہے، کہ جیسے جسم میں دل اصل ہے، کہ دل کے بغیر کوئی چیز نہیں چلے گی، اور دل ہمیشہ چلتا رہتا ہے، دل کبھی بند نہیں ہوتا، دل کبھی بند نہیں ہوتا، اس لیے ایمان ہر وقت ضروری ہے۔ آنکھیں تو بند ہو جاتی ہے، ہاتھ پیر تھک جاتے ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن دل، یہ دل چاہے سویا ہو، چاہے چل رہا ہو، یہ جب سے پیدا ہوا تب سے چل رہا ہے، اور جس دن بند ہو گیا تو ایمان دنیا اصل ہے، کہ ایمان کا اعتبار ہے کہ اس کے بول پہ اللہ پاک عطا فرمائیں گے، کہ جس نے اس کے بول بولے، اللہ کیا قیمتی ہے، اللہ اکبر، اس کے بول کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اس کے بول ہے، یہ بول بولنے والا ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا، کہ جس نے یہ بول بولے من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ، کہ یہ بول اس نے بولے ہیں، اور جب دنیا سے گیا تو یہ بول بول کے گیا، تو ضرور بھی ضرور جنت میں جائے گا۔ اور ایک ایمان والوں کو اللہ پاک دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے گی۔ اللہ کے یہاں بہت قیمتی ہے، یہ بول بہت قیمتی ہے، یہ بول ہے۔ اب یہ بول کے ذریعے اس پہ ایک محنت کروائی گئی، یہ محنت کے نتیجے میں پورا دن زندگی میں آئے، کہ یقین کو، سب سے پہلے یقین کو صحیح کروا گیا، کہ کیوں یقین کو صحیح کروا گیا؟ اس لیے کہ جب ہم دنیا میں آئے تو سب سے پہلے ہمارا یقین بگڑا، دل بگڑا، کہ دل میں غلط چیزیں آ گئی، کہ کیا ہے کہ 2 چیزیں، اللہ ہے، اللہ کا غیر ہے، کہ کرنے والا کون تھا؟ اللہ، کام بنانے والا کون تھا؟ اللہ، روزی دینے والا کون تھا؟ اللہ، کہ کرنے والا اللہ تھا، لیکن دل میں کیا بات آ گئی کہ دل میں غیر آ گیا، کہ میں دکان کو چلاتا ہوں، پیسے سے میرے کام بنتے ہیں، چیزوں سے کام بنتے ہیں، میں گھر کو پالتا ہوں، یہ چیزیں گھر کر گئی، حالانکہ کرنے والا کون ہے؟ آدمی ہٹ کے ذرا سوچے کہ کیا کرتا ہوں میں، کہ میں کچھ نہیں کرتا، کہ دکان مجھے نہیں چلاتی، کہ نفع کہاں سے آتا ہے؟ کہ میری محنت سے نفع نہیں ملتا، میری تدبیر سے نفع نہیں ملتا، کہ دینے والا اللہ ہے۔ ارے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک ہی دکان ہے، ایک ہی آئٹم ہے دونوں کے وہاں، لیکن دیکھو گراہی ایک کے وہاں بہت زیادہ، ایک کے وہاں بالکل نہیں ہے، کہ دینے والا کون ہے؟ نفع دینے والا کون؟ اللہ، شفا دینے والا کون؟ اللہ۔ ایک ہی دوا ہے، ایک ہی دوا، ڈاکٹر بھی ایک، دوا بھی ایک، دواخانہ بھی ایک، جب دونوں بیڈ پہ سوئے ہوئے ہیں، اور ایک کو دوا دیتے ہیں اس کو اچھا ہوتا ہے، اور ایک کو دیتے چلا جاتا ہے، کہ شفا دینے والے کون؟ اللہ۔ یہ حقیقت ہے، اس کو سمجھنا، اس کا نام ایمان ہے، کہ دل کے اندر یہ غلط چیزیں آ گئی، غیر محسوس طریقے سے آ گئی، یہ پیدا ہوتے ہی یہ چیزیں ہمارے اندر آئی، اور اسی کو ہم نے دیکھا، اسی کو ہم نے بولا، اس کو ہم نے سنا، تو یہ چیزیں اندر گھر کر گئی، کہ جس کی بنا پر عمل کمزور ہو گئے۔ اس لیے کہ ایمان بنیادی چیز ہے، کہ پورا دن ہماری زندگی میں کیوں نہیں ہے؟ کہ ایمان میں کمزوری ہونے کی وجہ سے ہماری زندگی میں پورا دن نہیں، کہ پورا دین لانے کے لیے سب سے پہلے ایمان پر محنت ہے، کہ مکمل دین لانے کے لیے عبادت ہے، معاشرت ہے، معاملات ہے، اخلاق ہے، کہ کس پر محنت ہے؟ کہ ایمان پر محنت ہے، کہ آدمی ایمان پر محنت کرے، اللہ کی بڑائی کو دل میں لائے، یہ اس کو کہتے ہیں صحیح یقین،
اللہ کو مانے, اللہ کی بڑائی کو مانے, اللہ کر رہے ہیں اس بات کو مان لے کہ اللہ کر رہے ہیں. یہ سب جتنا دکھ رہا ہے دھوکہ ہے, یہ سب جتنا دکھ رہا ہے دھوکہ ہے. اخبار کی ہیڈنگ پڑھ کے آدمی گھبراوے نہیں, چیزوں کے جو دام بڑھ گئے اسے گھبرائے نہیں. یہ صاحب تیل છે ને બહુ મોંઘું થઈ ગયું છે, પેટ્રોલ બહુ મોંઘું થઈ ગયું છે ને શું થશે, ارے کیا ہوگا, اللہ اپنی قدرت سے پالیں گے. وہ ایسا ہے کہ آسمان پانی برسانا بند کر دے, زمین غلہ اگانا بند کر دے, وہ اپنی قدرت سے پالے گا. وہ ایسا پاورفل ہے, اس کا ایک نظام ہے, وہ بڑا ہے, اس کی طاقت بڑی ہے. وہ دھنے تنا اکیلا کرتا ہے, بہت پاورفل ہے, وہ اللہ ہے. اس کو ماننا, جیسا اللہ ہے ایسا اللہ کو ماننا, یہ بات کو دل میں اتارنا. یہ کیسے اترے گی کہ اس کے بولنے سے, کہ اس کی بڑائی کو بولا جائے. ہم نے کلمہ پڑھا ہے, اب اس کو بولے کہ کیسے, کہ جیسے غیر اللہ کا یقین اندر آیا, دل میں آیا. کہ کہاں سے آیا, کہ آنکھوں سے آیا, کانوں سے آیا, زبان سے آیا, دماغ سے آیا. 4 راستے ہیں, یہ 4 لائن ہے. یہاں سے غلط چیزیں اندر چلی گئی, کہ اندر چلی جاتے جاتے کہ غلط کو ہم نے حقیقت سمجھ لیا, اس کو ہم نے اسباب کو ارباب سمجھ لیا. تو مسبب الاسباب ہے وہ اللہ ہے, کہ وہ کرنے والا ہے. کہ ہم نے ان کو سمجھا کہ اس سے ہوگا, اس سے کام بنیں گے, کہ پانی سے پیاس بجھے گی کرتے کرتے, کہ کھانے سے پیٹ بھرے گا, کہ دکان سے کام بنے گا, ہاں, کہ پیسے سے میری ضرورتیں پوری ہوگی. یہ اندر اتر گیا. یہ کون سے یقین ہے, کہ یہ غلط یقین ہے, کہ اس کو صحیح کرنا ہے. اس محنت کے ذریعے ایک محنت تھی کہ جس کو یہ یقین کو, کہ یقین صحیح ہوگا تو پھر ساری چیزیں صحیح ہو جائے گی. کہ دل صحیح ہو گیا تو پورا جسم صحیح ہو گیا, دل بگڑا تو پورا جسم بگڑا. کہ دل بگڑا, کہ کیوں, کہ یقین بگڑا ہوا ہے, اس لیے دل بگڑا ہوا ہے. اس لیے اعتبار جو ہے نا وہ دل کا ہے. اعتبار کس کا ہے, دل کا ہے. کہ ایک آدمی راستے پہ جا رہا ہے اور اس نے بد نظری کی, کسی خوبصورت لڑکی کو دیکھا. اب جب اس نے دیکھا, آنکھوں سے دیکھا, تو اس نے میسج دیا کس کو, دماغ کو, اور دماغ نے میسج دیا دل کو. اب دل میں کیا ہے, کہ غیر ہے, کہ بگاڑ ہے. غیر ہے کہ معنی کیا ہے, کہ بگاڑ ہے, جو نفع نہیں دیتا وہ چیزیں ہیں. وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ, یہ نفع دے گا نہ نقصان دے گا, بلکہ غلط جگہ لے جائے گا. اس کے اندر بگاڑ ہے, غلط چیزیں, تو وہ کہاں لے جائے گا, کہ وہ غلط چیزوں کی طرف. کہ غلط چیزیں غلط چیزوں کی, کہ غلط صحبت غلط لوگوں کی طرف لے جاتی ہے, غلط گناہوں کی طرف لے جاتی ہے, نافرمانی کی طرف لے جاتی ہے. ہاں, اللہ شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها, کہ وہ چیزیں ٹھہرتے رات کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں تمہیں پکڑ پکڑ کے باہر نکال رہا ہوں. کہ وہ غلط یقین ہے, اس لیے غلط یقین آدمی کو غلط جگہ پہ لے جاتا ہے, غلط چیزوں پہ لے جاتا ہے. اچھا, کہ پہلی بار دیکھنے سے, کہ کیوں, کہ دل بگڑا ہے. کہ پہلی بار دیکھنے سے کہ پکڑ نہیں ہے, کہ آدمی نے دیکھا غلط آنکھوں سے, اب اس نے جب میسج دیا تو پہلی بار دیکھنے پہ پکڑ نہیں ہے. اس نے دماغ کو میسج دیا, دماغ نے دل کو دیا. اب دل میں بگاڑ ہونے کی وجہ سے دل کہہ رہا ہے کہ دیکھ, تو دوسری مرتبہ دیکھنے پہ پکڑ, کہ دل بگڑا ہوا ہے, کہ دل میں بگاڑ ہے, کہ دل میں غیر ہے. اب دل کے اندر سے غیر کو نکالنا, کہ یہ نکل جائے اور اللہ آ جائے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, کہ ان سب سے نہیں ہوتا, اللہ سے ہوتا ہے. اللہ کرنے والے ہیں, کہ کسی سے نہیں ہوتا. جتنی چیزیں دکھ رہی ہے نا سب کا انکار کرنا ہے, کہ آنکھوں سے بھی, زبان سے بھی, دماغ سے بھی. اس کی مشق کرنی ہے, اس کی ہم مشق کریں. ایک مشق کروائی جاتی ہے اللہ کے راستے میں نکل کر, مقامی کام کے ذریعے ایک مشق کروائی جاتی ہے, تاکہ اندر کی مایا جو ہے نا, وہ اندر کی غلط مایا وہ نکلے اور صحیح چیز آئے. کہ اللہ کرتے ہیں, اللہ سے ہوتا ہے. ہم اللہ کے بول کو بولے, ہر مجلس میں اللہ ہو, ہر چیز کی نسبت جو اللہ کی طرف کرے, کہ اللہ نے کیا, اللہ کرنے والے, اللہ کام بنانے والے, اللہ سے ہوگا, اللہ کریں گے, اللہ ہی کرنے والے. یہ بات اندر اتارنا. تو بولتے 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 جب بندہ بولتا ہے, بولنا شروع کرتا ہے نا, ہاں, کہ جب چیزوں کو بولا اس لیے تو اندر وہ حقیقت اتر گئی. کہ چیزوں کو بولتا رہا تو اندر وہ حقیقت اتر گئی. دیکھتا رہا حقیقت اتر گئی. سنتا رہا اندر حقیقت اتر گئی. اب اس میں سے اتنے بڑے مجمع میں اگر اس میں بہت کم لوگ ہیں جس نے امریکہ دیکھا, بہت کم لوگ ہوں گے, شاید 1 آدھ 2 4 ہوں کہ بھائی امریکہ. اب میں آپ لوگوں کو کہوں کہ دنیا میں امریکہ نہیں ہے, تو دنیا میں امریکہ نہیں ہے, تو آپ لوگ کیا کہو گے, کہ آپ مولوی صاحب نے تھوڑું ઢીલું લાગે છે, કે મને સામનું ઢીલું છે કે ખબર પડતી નથી.
اچھا بھائی آپ نے دیکھا؟ کہنا دیکھا تو نہیں، سنا کہ وہ سنتے سنتے وہ گھر کر گیا ہے کہ ایسے ہی اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی قدرت کو، اللہ کی صفات کو سننا ہے. اتنا سنے کہ ہے کہ صحابہ نے کہ یقین کو پختہ کر لیا تھا کہ اگر وہ کہتے کہ جنت بھی ہمارے سامنے آ جائے، جہنم بھی ہمارے سامنے آ جائے، کہ ہمارے عمل میں فرق نہ پڑے. بہت کے بعد کی زندگی ہے. اگر غلط زندگی لے گئے تو سانپ بچھو ہے، اور اگر صحیح زندگی لے کر گئے تو یہ گھر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اگر صحیح غلط زندگی لے گئے، پل صراط پر مسئلہ ٹیڑھا ہے، کہ میزان پر مسئلہ ٹیڑھا ہے. اگر غلط زندگی لے کر گئے، غلط یقین لے کر گئے، ایک محنت ہے، اس کو صحیح کروایا. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محنت کی کہ جس محنت کے نتیجے میں پورا دن زندگی کے اندر آیا اور دین کے اندر حقیقت پیدا ہوگی. دو باتیں پیدا ہوگی ایمان کی محنت سے دو باتیں پیدا ہوگی. ایک تو پورا دن زندگی کے اندر آئے گا، اور دوسرے نمبر پہ دین کے اندر حقیقت پیدا ہوگی کہ وہ عمل کی تاثیر ملے گی. حقیقت مانے کہ وہ عمل کی تاثیر ملے گی کہ روزے سے تقویٰ ملے گا، نماز ناگوار باتوں سے روک دے گی، کہ زکات سے مال کی محبت نکل جائے گی، حج سے زندگی بدل جائے گی، تو جو عمل ہے اس کی تاثیر ملے گی. یہ دو باتیں ہوگی ایمان کی محنت سے. ایمان کی محنت اس لیے کروائی گی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کی محنت کروائی. اللہ پاک نے جگہ جگہ پر فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ ایمان کو سیکھو، کہ پتہ چلا ایمان سیکھنے کی چیز ہے، ہر ایک کے لیے، جوان کے لیے، بوڑھے کے لیے، مرد کے لیے، عورت کے لیے. کہ کیسے سیکھنا؟ کہ اللہ کے بول کو بولنا چاہیے، اللہ کی بڑائی کو سننا چاہیے، اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں غور و فکر کرنا چاہیے، اور پھر اللہ سے اس کی حقیقت کو مانگنا چاہیے. کہ یہ اسے ایمان میں اضافہ ہوگا، کہ ایمان بڑھے گا. ایمان بڑھے گا، اس کی کیا علامت ہے؟ کہ ایمان کے بڑھنے کی علامت یہ ہے کہ توبہ کی توفیق ہوگی، کہ دل میں اللہ آ رہا ہے، اللہ کی طرف نسبت جا رہی ہے. ہاں، کہ دل میں محنت کی ضرورت ہے. کہ ابھی ہم بول رہے ہیں اللہ سے ہوتا ہے، اللہ سے کرتے ہیں، اللہ کرتے ہیں، اللہ کام بناتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو پھسل جاتے ہیں. جب موقع آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ہاں، کہ مثال کے طور پہ کہ ابھی ہماری زبان پر اللہ ہے، کہ اللہ کرتے ہیں. ہم پوچھو کہ کون پلاتا ہے؟ بھائی پیاس کون بجھاتا ہے؟ اللہ. پیٹ کون بھرتا ہے؟ اللہ. شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. ہم بولتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو کہ بچہ بیمار ہو گیا، بچہ اوپر سے گر گیا، کہ بچے کو کینسر ہو گیا، بچے کو مہلک بیماری ہو گئی، تو فوراً اس کو ہم لے جاتے ہیں. کہاں لے جاتے ہیں؟ فوراً کہاں لے جاتے ہیں؟ بچہ گرا تو کہاں دوا کھانے لے جاتے ہیں. ہاں، کہ اب یہاں کیا ہے کہ ہمیں نسبت کہ شفا دینے والے اللہ ہے. دواخانے سے جانا ہے، دواخانے سے منع نہیں ہے، وہ تو سنت ہے کہ دواخانے جانا ہے ہمیں، لیکن دل میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کرنے والے کون ہیں؟ شفا دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. کہ مجھے پہلا کام یہ کرنا چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھو، کہ اللہ یہ چیزیں آئی، خبر آئی، اے اللہ آسان کر دے، شفا دینے والے آپ ہیں، اب صدقہ دوں میں. یہ ایمان ہے، اس کو ایمان کہتے ہیں. یہ محنت کے ذریعے اس چیز کو لانا ہے کہ محنت کرتے کرتے ہمارا ہر عمل کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے. کھانا کھا رہے ہیں، پیٹ اللہ بھرے گا. پانی پی رہے ہیں کہ پیاس اللہ بجھائے گا. دکان پر جا رہے ہیں کہ نفع اللہ دے گا، کام اللہ بنائے گا. کہ میری زندگی کو کہ ان کے ذریعے اس میں میری کامیابی نہیں ہے، کہ میری کامیابی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے ہاتھ میں. اور اللہ کے کامیاب کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ میں نماز کا اہتمام کروں، اس سے مجھے کامیابی ملے گی، میری روزی میں برکت ہوگی، میری زندگی صحیح ہو جائے گی، میرا رخ صحیح ہو جائے گا. یہ بات دل میں آنی چاہیے. اس کو یقین کہتے ہیں کہ محنت کے ذریعے اس کو دل کے اندر لانا کہ کرنے والے اللہ ہے، کہ چاہے کچھ بھی ہو. ہاں، کہ یہ جتنی چیزیں ہیں کہ سب کیا ہے کہ مخلوق ہے اور مردہ ہے، پلاسٹک ہے. جیسے شیر ہوتا ہے نا پلاسٹک کا، دیکھا نا پلاسٹک کا شیر جگہ جگہ پہ رکھے ہوئے تھے، کہ سانپ پلاسٹک کا رکھا ہوا ہے، پلاسٹک کا ہے. کہ وہ تو ابھی ہم اس کو پلاسٹک ہے تو سمجھ رہے ہیں. میرے اور آپ کی مثال کیسی ہے کہ محنت نہ ہونے کے نتیجے میں کہ ابھی ہمارے دلوں میں غیر ہے، اور غیر کے ہونے کے بعد ہم کہاں جاتے ہیں کہ غیروں میں ہی دوڑتے ہیں. جب دل میں غیر ہوگا تو آدمی کی دوڑ کا تو غیروں میں ہوگی، اور جب دل میں اللہ ہوگا تو آدمی اللہ کی طرف دوڑے گا. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ. جب دل میں اللہ ہے تو فوراً اللہ کی طرف جائے گا، اور اللہ کی طرف جائے گا، اللہ کو پکارے گا تو کام حل ہو جائے گا. اور یہ تو کمزور ہے، جس کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ تو کون ہے؟ کمزور ہے. ضعف الطالب والمطلوب.
کہ یہ بھی کمزور وہ بھی کمزور، تو مسئلہ کہاں حل ہوگا؟ وہ تو ایکسیڈنٹ ہوگا کہ لنگڑا لنگڑے سے ملے گا تو گرے گا. یہ تو کمزور ہے، یہ کیا کر سکتے؟ تو مکڑی کا جالا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، ان سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے کرنے سے ہوگا، اللہ کریں گے، یہ یقین ہے. اس کو صحیح کرنا ہے. یہ آدمی سڑک پہ جا رہا ہے، یہ سڑک پہ جا رہا ہے کہ وہ راستے میں برج آ گیا چھوٹا، بیچ میں چھوٹا نالا ہے اور اس پہ ایک جو ہے برج بنا ہوا ہے، ایک آدمی جا سکے. ایک آدمی، رات کا اندھیرا ہے، ہاتھ میں لکڑی ہے، ٹارچ ہے. اب وہ اکیلا جو ہے وہ برج پہ جا رہا ہے. تو تھوڑا آگے بڑھا، کیا دیکھا اس نے کہ ایک سانپ سویا ہوا ہے بیچ میں، جو بڑا اجگر، جو بڑا اژدہا اس پہ سویا ہوا ہے. اب کیا کرے گا وہ؟ ارے کیا کرے گا بولو نا. وہ جانتا ہے اجگر کو، وہ شیر کو جانتا ہے، وہ سانپ کو جانتا ہے، بچھو کو جانتا ہے. کہ جاننے کا کیا مطلب؟ وہ سمجھتا ہے کہ یہ ڈکے گا نا تو زندگی لے لے گا، جب موت آ جائے گی. وہ سمجھتا ہے اس کو. تو یہ بات کہ پھر اب اس نے دیکھا تو اس نے اس پہ لکڑی ماری، یہ چلا جاوے، پیچھے چلا جاوے، راستہ دے دے میں نکل جاؤں. لیکن اس میں وہ ہلچل نہیں ہے. اب اس کو جانا تھا. اب اس نے پھر زور سے لکڑی ماری، اس پر ماری کہ بھائی ہٹے یہ. لیکن وہ تو ہٹنے کے لیے تیار نہیں. پھر اس کو ہمت آئی، اس نے پھر لکڑی نیچے کی اور لکڑی نیچے کو اس کو پلٹا. تو جب لکڑی نیچے کی اس کو پلٹا تو کیا دیکھا کہ پورا سانپ پلاسٹک کا تھا. کیا تھا؟ پورا. اب کیا کہے گا وہ؟ ارے رے پہلے خبر ہو تو پگ بکر بو جاتا. تو یہ فرق کیوں محسوس ہوا؟ پہلے کیا تھا اور ابھی کیا ہے؟ ہاں کہ یہ یقین کہ پہلے اس کو یہ تھا کہ تو پلاسٹک کے کچھ نقصان دے گا، کہ حقیقت یہی ہے کہ پوری دنیا میں ساری چیزیں پلاسٹک ہے. اوریجنل بھی پلاسٹک ہے کہ ایک کرنے والا ہے، اس کے حکم کے بغیر یہ کچھ نہیں کر سکتے. کہ شیر نقصان نہیں پہنچا سکتا، سانپ نقصان نہیں پہنچا سکتا. جب بڑے سے بڑا سپریم پاور ہے اس کے بغیر نقصان نہیں پہنچا سکتا. کہ سارے لوگ مل کر ایک آدمی کو نقصان پہنچاوے، سارے لوگ مل جاوے، سارے لوگ مل جاوے، بڑے بڑے طاقت والے سب مل جاوے اور سب مل کر ایک کو نقصان پہنچاوے، کہ تھوڑا نقصان پہنچاوے، اور اللہ میں چاہے ذرہ برابر نقصان نہیں پہنچا سکتے. یہ بات دل میں اتار گئی. ہاں سب مل کر سب نفع دینا چاہے، اللہ نہ چاہے. کہ کرنے والا وہ ہے، وہ کرتا ہے. یہ صحیح یقین ہے کہ نبی علیہ السلام نے محنت کر کے صحابہ میں صحیح چیز بھر دی. یہ صحیح یقین ہے کہ غیر کا تاثر بالکل نکل گیا تھا، شکلوں کا تاثر بالکل نکل گیا تھا، وہ کسی سے متاثر نہیں ہوتے تھے. ایک صحابی رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں کہ راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے، پورا مجمع جمع ہے. بھائی کیوں راستہ روکا ہے؟ حضرت وہ شیر بیٹھا ہوا ہے. اچھا. وہ گئے اور شیر کا کان پکڑا، شیر کا کان پکڑ کر کہا اللہ کی مخلوق کو پریشان کرتا ہے، اور ایسے پکڑ کر راستے کے کنارے پہ کر دیا. یہ اندر کی صحیح مایا تھی. کہ کون سی مایا تھی؟ کہ صحیح مایا تھی. یہ بات دل میں اتر گئی تھی کہ اللہ کا یہ محتاج ہے، اللہ کا یہ محتاج ہے. حضرت ابراہیم السلام کے دل میں بات اتر گئی تھی کہ یہ آگ جلا نہیں سکتی، یہ جلانے میں اللہ کی محتاج ہے. اسماعیل السلام کے دل میں بات اتر گئی تھی کہ چھری کاٹنے میں اللہ کی محتاج ہے. ہاں موسیٰ علیہ السلام کے دل میں بات اتر گئی تھی کہ پانی ڈبونے میں اللہ کا محتاج ہے، کہ پانی ڈبونے میں اللہ کا محتاج ہے. پانی نہیں ڈبو سکتا، مخلوق ہے یہ. ہاں کہ صحابہ کے دلوں میں بات اتر گئی تھی کہ دریا کے اندر گھوڑے ڈالے، کہ دریا کے اندر گھوڑے ڈالے. یہ بات تھی کہ ہم اللہ کا کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جا رہے ہیں، اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے جا رہے ہیں. کہ انہوں نے ہماری کشتیاں جو ہے وہ جلا دی ہے اور ہمارا جانا ضروری ہے، کہ یہ پانی ڈبونی سے مخلوق ہے. اللہ سے کہا کہ سمندر کہ مخلوق ہے، کہ بہتا نہیں تھا. حضرت عمر نے خط ڈلوایا، خط اندر ڈالا، خط ڈالتے ہی پانی 16 ہاتھ بڑھ گیا. کہ مخلوق ہے، جانتے تھے کہ مخلوق ہے، اسے نہیں ہوگا. کہ ہم اسلام میں ایسی چیزیں نہیں ہے کہ اس کے اندر بھوگ چڑھایا جائے اور اس کے اندر جوان لڑکی ڈالی جائے کہ جس سے یہ پانی بہے گا. کہ نہیں، کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. کرنے والے اللہ ہے، کہ کرنے والے اللہ ہے، کام بنانے والے اللہ ہے، ان سے نہیں ہوگا. کہ زمین ہلنے لگی، حضرت عمر نے ایک کوڑا مارا کہ تیرے پہ انصاف ہوا ہے، بے انصافی نہیں ہوئی، نا انصافی نہیں، انصاف ہوا ہے. وہ رک گئی. کہ آگ نکلی، صحابہ کہ جاؤ اس کو اندر ڈال کے آؤ، مخلوق ہے. کہ کرنے والے اللہ ہے، کام بنانے والے اللہ. یہ بات دل کے اندر اتر گئی
کہ جب یہ بات دل کے اندر اتر گئی اور اندر اللہ کا ہونا دل میں آ گیا تو پھر کیا ہوا کہ نکلنے والے عمل صحیح ہو گئے. نکلنے والے عمل کیا ہو گئے؟ صحیح ہو گئے. کہ پھر عمل جاندار بن گئے. کہ پھر اب کوئی بھی چیز آ گئی کہ جب یہ چیز ہو جاتی ہے نا تو پھر اللہ پاک جب دل میں آ جاتے ہیں تو اللہ پاک پوری کائنات مٹھی میں دے دیتے ہیں. من کان للہ کان اللہ لہ، کہ اب سب اللہ کا ہو، کہ سارا اللہ کا ہے، کہ یہ اللہ کا ہو گیا، کہ ساری چیزیں اللہ اس کی ہو گئی، ساری چیزیں اس کی. کہ اب مستقل تذکیر عالم کا نسخہ ہے. میں نے سمجھنا فرماتے تھے نا کہ یہ یقین بنانے کی محنت ہے، تحریک عباد ہے کہ اپنے یقین کو صحیح کر لو، کہ اندر کی مایا صحیح ہو گئی تو پھر پوری دنیا مٹھی میں آئے گی. کہ ایسی ایسی چیزیں اللہ پاک نے اس میں رکھی ہے، ایسا نظام اللہ پاک نے دیا ہے کہ ہمیں کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان اللہ معنا، ایک محنت تھی، اس محنت کے کہ پھر وہ عمل کیسے ہوں گے کہ 2 رکعت نماز کے ذریعے کہ ایک باغ میں پانی برسا، 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنا مردہ زندہ ہوا، 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنے مریض کو صحت یاب کیا، 2 رکعت نماز کے ذریعے اپنے گھر میں چکی چلوائی. سب سے پہلی محنت یہ کہ یقین کو صحیح کرنا، کہ اندر کی مایا کو صحیح کرنا. کہ جتنی چیزیں مخلوق ہے ان سے نہیں ہوتا، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کرتے ہیں. جب بندہ بولتا ہے سوچتا ہے، عمل ہی میں اس کو کرتا ہے تو دھیمے دھیمے، اس لیے کہ 1000 مرتبہ جب آپ کہوں گے نا تو دل ایک بار کہے گا اللہ سے ہوتا ہے، ابھی تو اندر بھرا ہوا ہے، اندر کیا ہے. ہاں، اس لیے وہ دوڑا ہماری اسی طرف جا رہی ہے. ہمارا عمل بتا رہا ہے کہ ابھی کلمہ ہمارا طوطے جیسا ہے کہ بہت اچھا پڑھ لیتے ہیں کہتے ہیں، لیکن جب موقع آتا ہے تو اس کی طرف فوراً دوڑتا ہے کہ نہیں یہ غلط یقین ہے. کہ موقع آتے ہی کہ صحیح یقین کہ اللہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف ہماری دوڑو، عمل کی طرف ہماری دوڑو. کہ میرا مسئلہ تو اللہ کے حل کرنے ہو سکا. کہ وہ صحابی رضی اللہ لے کر کہ اللہ کے رسول ان کا پیٹ جاری ہے، دست ہو گئے، شہد پلاؤ. یہ ہے کہ شفا کس میں ہے؟ ارے شفا کس میں ہے؟ شہد پلاؤ، اس میں شفا. یہ یقین عمل جب اندر کی مایا سے ہوگی نا تو آدمی عمل پر کہ میں نے نماز پڑھی ہے، نماز کا اہتمام کر کہ میری روزی میں برکت ہوگی، جب میں نے زکات دی ہے تو میرے مال کی حفاظت ہوگی. کہ چاہے میں نے تالا نہیں مارا، میں نے کہ نہیں میرا مال چوری نہیں ہو سکتا. ہاں، کہ میری چیز گر گئی ہے کہ میری چیز چوری نہیں ہو سکتی. تو یہ بات اندر ہے کہ میں نے ایک پیسے کی زکات نکالی. یقین ہے اللہ کے وعدے سچے ہیں کہ جس نے پوری زکات نکالی ہے اس کے مال کی حفاظت ہوگی، اللہ حفاظت کرے گی. کہ صدقہ دیا ہے بلائے مصیبتیں ٹلے گی. کہ شہد میں شفا ہے. وہ آئے پھر کہ اللہ کے رسول شہد پلایا، پھر جو وہ بیماری بڑھ گئی، کہا پھر سے پلاؤ. پھر گئے، پھر پلایا، پھر آئے اللہ کے رسول، پھر بیماری بڑھ گئی. اللہ کے نبی سمجھا کہ اللہ کی بات سچی، تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا، پھر شہد پلاؤ. پھر جا کے انہوں نے شہد پلایا، شفا مل گئی. یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے. یہ باتیں ہمیں سمجھائی گئی اس محنت کے ذریعے کہ سب سے پہلے اندر کی مایا کو ہماری صحیح کرنا ہے. اللہ کرتے جب آدمی بولتا ہے سنتا ہے، اس کی مشق کرتا ہے تو پھر دل میں اترتا ہے. اور پھر دوسرے نمبر پہ بولنے کا، سننے کا، دیکھنے کا ماحول بنانا ہے. اور ماحول بنانے کے لیے عمل ایک محنت ہے، گھر کی جا کر ایک ماحول سے آدمی چلتا ہے کہ یقین کے بننے کا ماحول بنے. کہ یہ بات آپس میں کہ صحابہ میں یہ چیزیں تھی، وہ ملتے تھے تو فوراً ایمان کا مذاکرہ کرتا ہے. کہ کہیں بھی بات ہوتی تو کس کا کہتے، اس کا ماحول بناتے تھے کہ آپس میں بیٹھے تو ایمان کا مذاکرہ، آپس میں بات چیت کرتے کہ کئی فاصلہ کیسے صبح کی، کہ کیسے ہو. ابھی میں اور آپ پوچھیں گے تو کیا ہوتی، کیسے ہو، کہ بھئی کیم چھو، کہ ہاں بہو سارو છે, દુકાન સારી ચાલે છે, છોકરા બરાબર છે, બધું બહુ માશાલ્લાહ બધું સારું છે. ہاں کہ بھئی ہماری نظر کس میں گئی کہ ساری دنیا پر گئی. اور صحابہ کہ کیسے ہو، یعنی آخرت کی فکر کیا ہے، ایمان کی کیفیت کیسی ہے. ہاں کہ فوراً کہ بھئی نہیں میں نے تو صبح ایمان کی حالت میں کی، استحضار ہے، مجھے جنت کا استحضار ہے، جہنم کا استحضار ہے، اور موت میرے سر پر منڈلا رہی اور اس کی تیاری میں برابر لگا ہوا ہوں، اس کی تیاری میں میں برابر لگا ہوا ہوں. مجھے یاد ہے مرنا ہے، مجھے یاد ہے. ہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک نگراں مقرر جو مقرر کیا جو موت کو یاد دلا دے، ایک مرتبہ نے اس کو چھٹی دے دی تو اس نے کہا کہ اب اس کو یاد دہانی کی ضرورت نہیں ہے. کہا نہ بھائی میری داڑھی سفید ہو گئی ہے، اب میں داڑھی کو دکھتا ہوں تو مجھے موت یاد آ جاتی ہے. کہ استعداد ہے کہ اندر کی مایا ایسی سے ہو گئی کہ عمل پر آدمی کو جو وہ ڈال دیا ہے.
کہ رخ جو ہے وہ صحیح ہوگا ہے، استحزار ہے، یہ ہے اور آدمی عمل پر پڑا ہوا ہے کہ یہ بنیادی چیز ہے کہ مولانا الیاس صاحب کہ ان عملوں کے ذریعے، محنت کے ذریعے اندر کی مایا کو صحیح کروایا تھا کہ ہماری اندر کی مایا جو ہے وہ صحیح ہو جائے. پہلا کام، ایک کام ہمارا یہ ہے کہ اندر کی مایا کو ہمیں صحیح کرنا، اور دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ ہم جو عمل ہے کہ ہم جب مایا اندر کی صحیح ہوگی نا تو عمل کا شوق بڑھے گا، عمل کرنا کہ عبادت، کہ جب ایمان بڑھتا ہے نا تو سب سے پہلے عبادت زندگی میں آتی. کہ اب دوسرے نمبر پر ایمان کا دوسرا جز کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اس میں لانا ایمان ہے. کہ غیروں کے طریقے میں کیا کہ غیروں کے طریقے میں ناکامی ہے، کہ غیروں کے طریقے میں کیا ہے کہ کوئی بھی عمل ہو، 4 عمل کا آدمی کرتا ہے، عادت، عبادت، اخلاق اور دعوت، یہ 4 چیزیں ہوتی ہیں جو آدمی کرتا ہے. کہ چاروں چیزیں کس کے طریقے پہ؟ کہ نبی کے طریقے پہ. اس کے بس کہ غیروں کے طریقے میں ناکامی، یہ بات دل میں بٹھانی ہے. اور کہ کس کے طریقے میں کامیابی ہے؟ کہ یہ عمل جاندار کیسے بنے گا؟ کہ اس کا ماحول بنا، کہ دونوں چیزوں کا ماحول بنانا ہے. کہ یقین کا ماحول بنا، اب جو ہے ہر عمل کا ماحول بنتے ہیں، ان عملوں کا ماحول بناتے اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق وہ عمل کو کرنا، اس کی مشق کرنی. اور اس میں سب سے پہلے نماز کو صحیح کرنا، کہ سب سے پہلے کس کو صحیح کرنا؟ عبادت میں. کہ جب بندہ ایمان کی محنت کرتا ہے تو پھر نماز کا شوق پیدا ہوتا ہے. نماز کا یہ دوڑتا ہے مسجد کی طرف، یہ بھاگتا ہے مسجد کی طرف. کہ اب اللہ نے جب اندر توفیق دی، اب دوسرا کام کیا ہے کہ اب محمد رسول اللہ، کہ ایمان کا دوسرا جز محمد رسول، کہ حضور کا طریقہ نماز میں لے آؤ. کہ اب کیسی نماز ہونی چاہیے؟ کہ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھی ایسی نماز. کہ اب کہ نماز میں ساری سنتیں لے آؤ. کہ نماز کے پہلے کی جو تیاری کی سنت ہے وہ بھی لے آؤ. کہ وضو کی سنت ہے 17 سنت ہے، کہ 17 سنتیں وضو کے اندر ہونی چاہیے. کہ 17 سنتوں کے مطابق ہمارا وضو ہونا چاہیے. کہ نماز میں 51 سنتیں ہیں، کہ 51 سنتوں کے مطابق ہماری نماز ہونی چاہیے. کہ نماز کو صحیح کرنا، اس لیے کہ نماز سنت کے مطابق ہوگی نا، وہ نماز اللہ کے خزانے سے لینے والی بنے گی. یہ دوسری محنت ہے. یہ کلمے کی تکمیل ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ پورا کلمہ ہے کہ محمد رسول اللہ، کس کے بغیر نہیں چلے گا. اللہ پاک کہتے ہیں فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر، تو میرے نبی کی اتباع کرو، یعنی ہر عمل میں میرے نبی کا طریقہ لاؤ. تو سب سے پہلے کس میں؟ ایمان کے بعد نماز میں. کہ سب سے پہلے کیوں نماز میں؟ کہ نماز میں نبی کا طریقہ آ گیا تو پھر زندگی میں نبی کا طریقہ آ جائے گا. کہ ساری چیزوں میں نبی کا طریقہ آئے گا، ہر چیز میں نبی کا طریقہ آئے گا. یہ دیکھو جس کی نماز سنتوں والی ہو گئی، اس کی ساری چیزیں سنتوں والی ہو جائے گی. کہ ہر چیز میں سنت، کہ کھانا بھی سنت کے مطابق، سونا بھی سنت کے مطابق، لباس بھی سنت کے مطابق، شادی بھی سنت کے مطابق. ہاں، کہ پوری معاشرت، پورے معاملات، پورے اخلاق کے سب میں سنتیں آ جائے گی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کے ذریعے، کہ نماز کی سنتیں، کیا ساری سنتیں جو ہے وہ نماز کی جو وجود میں آ گئی تو پھر سب عادت بھی، عبادت بھی، کہ ساری چیزیں جتنے کام کر رہے ہیں آدمی سارے سنت کے مطابق کرے گا. کہ سنت کے مطابق ہمارا ہوتی ہے. اس لیے اپنی نماز کو صحیح کرنا ہے، کہ نماز میں سنتیں لانی. فرائض واجبات تو ہے ہی، کہ وہاں کی فرائض واجبات کے ساتھ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ اس کے مطابق ہماری نماز بنانا. کہاں دیکھنا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے. یہ 51 سنت ہے. اس کے لیے علماء سے پوچھے، اس کو معلوم کرے، کہ معلوم کرنا چاہیے، کہ جاننے والوں سے پوچھنا چاہیے کہ کیا کیا چیزیں ضروری ہے، کیا چیزیں صحیح ہے، کیا چیزیں غلط ہے. اس کو علم کہتا ہے. کہ علم اس لیے ضروری ہے کہ مسائل والی شکل کہ صحیح ہونی چاہیے. ہاں، کہ 2 چیزیں، کہ فضائل والا شوق اور مسائل والی شکل، یہ دونوں چیزوں سے، کہ فضائل سے آدمی عمل پہ پڑتا ہے اور مسائل سے عمل جو عمل صحیح ہو جاتا ہے. اس لیے اس کو عمل پہ آنا بھی ہے، اور دوسرا کیا کرنا ہے؟ عمل کو صحیح کرنا ہے. عمل کو کیسے کرنا ہے؟ صحیح کرنا ہے. کہ نماز کو صحیح کرنی ہے، کہ نماز پہ آنا ہے، کہ نماز کا شوق پیدا ہو. اس لیے اس کو سننا ہے کہ نماز کا شوق، اس پہ فضائل والا شوق ہو کہ کیا ملے گا، اس پر کیا ملے گا، نماز کے ملنے پہ کیا ملے گا ہمیں. کیسے میں نے وضو کیا، اس پر کیا ملے گا. کہ گھر سے میں ایک قدم چل، کہ ایک ہی قدم میں کیا ملے گا، ایک قدم کیا ملے گا. کہ میں جو ہے وہ نماز اذان کے وقت مسجد میں چلا گیا، نماز سے پہلے، جماعت کھڑی ہونے سے پہلے مسجد میں کیا ملے گا. کہ انتظار صلاۃ پر یہ چیزیں دی جائے گی. ہاں، کہ پھر فرض واجبات، کہ سنتیں، کہ میں نے سنتوں کا اہتمام کیا، اس پہ کیا ملے گا. اس پہ اللہ پاک یہ دیں گے. تہجد میں نے پڑھی ہے، کہ تہجد کا محنت ہے، کہ تہجد گناہوں سے روک ہے، یہ فضائل ہے اس کے. اور جسم کے لیے صحت ہے، جسم کے لیے کیا ہے؟ صحت ہے. کہ اشراق کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، کہ اللہ میرے مسئلوں کو حل کر دیں گے، اور اللہ پاک مجھے حج عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے. کہ اب یہ عمل کا شوق آدمی کو پیدا ہوگا. کہ عمل کا شوق،
کہ جو فضائل کے ذریعے آدمی اس کو کرے گا، اس پر مجھے ملے گا. کہ عصر کے پہلے کی میں نے سنتیں پڑھی ہیں 4 رکعت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پہ رحم فرماوے جس نے عصر کے پہلے کی 4 سنتیں پڑھی. ابھی شوق پیدا ہوا. سمجھ میں؟ مسائل کے ذریعے آدمی عمل کیا آتا ہے. اور پھر مسائل کے ذریعے کہ علماء سے پوچھو اس کی صحیح شکل کیا ہے، کہ بھائی صحیح ہے کہ نہیں. ہاں کہ نماز کے لیے علماء کے پاس میں بیٹھ کر کہ نماز کے لیے اپنی پوری زندگی صحیح کرنی ہے کہ کیا چیزیں صحیح ہے، کیا چیزیں غلط ہے، کہیں خروج ہے کہیں کھوٹوج ہے. 2 چیزیں ہوتی ہے. میں نے کہا نا 4 چیزوں میں. اس میں کیا آدمی کام کرتا ہے، کون سا کام کرنا چاہیے، کہ کیا سنت ہے، عادت کے کام کرتا ہے، کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. ہاں کہ کھانا ہے کہ کون سا کھانا صحیح ہے، کون سا کھانا غلط ہے، کہ کون سا حلال ہے کون سا حرام ہے، تو علماء سے پوچھو. کہ لباس کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، علماء سے پوچھو. کہ مذاکرہ کون سا صحیح ہے کون سا غلط ہے، علماء سے پوچھو. کہ شادی کا موقع آیا کہ کون سی شادی صحیح ہے کون سی شادی غلط ہے، علماء سے پوچھو. کہ ہر موقع پہ کہ بھائی رہبری ہماری، کہ رہبر ہے ہمارے، پوچھو ہمیں کہ راستہ ہے چلنا ہے، بغیر راستے کے منزل نہیں پہنچے گی، کیا علم راستہ ہے. کہ اس لیے ہاں فضائل والا شوق ہونا چاہیے. اور پھر نماز میں اللہ والا دھیان ہو کہ حصے دار ہو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. کہ اس کو پیدا کرنے کے لیے نبی کا طریقہ کیا ہے کہ خوب اللہ کا ذکر کرو، کہ ذکر سے غفلت دور ہوتی ہے، غفلت دور ہوگی. پھر نماز جاندار بنے گی کہ دھیان والی، کہ اس میں دھیان جمے گا. آدمی اس میں پھر جمانے کی کوشش کرے گا نا، باہر ذکر کرے گا غفلت کو دور کرے گا، پھر نماز میں دھیان کو جمائے گا تو پھر نماز میں دھیان جمے گا، قیام میں دھیان جمے گا، رکوع میں دھیان جمے گا. کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، انت عبد اللہ کانک تراہ، کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ کیفیت پیدا ہوگی قیام میں، رکوع میں، سجدے میں. آدمی کہ قیام میں آپ 3 مرتبہ سوچو کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، رکوع میں 3 مرتبہ سوچو، بولنا نہیں، اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں. کہ کچھ دنوں میں آپ کی نماز استحضار والی جاندار ہو جائے گی کہ نماز میں ہم ہیں. ورنہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آدمی یہاں پر آیا اور رکعت نیت باندھی، اور نیت باندھنے کے بعد کہیں دکان میں گیا، کہیں گھر میں گیا، کہیں کاروبار میں، کہیں مسئلے میں الجھ گیا، کہیں پتہ نہیں کہاں چلا گیا، پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے. کہ کیا ہے غفلت ہے. کہ پھر نماز ایسی غفلت ہوگی کہ ہر عمل غفلت کے ساتھ میں ہوگا. کہ گھر میں داخل ہوتے ہی غفلت، ہاں کہ مسجد میں آ رہا ہے کہ غفلت کے ساتھ عمل کر رہا ہے. کہ مسجد میں داخل ہونے کی سنت ہی بھول گیا کہ غفلت ہے. کہ مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنت ہے، اس میں سیدھے پیر سے داخل ہوں، سیدھے پیر 3 سنتیں ہیں کہ بھائی میں 5 سنت ہے کہ 3 دعائیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب الرحمت. یہ 3 دعائیں سیدھے پیر سے داخل ہونا. ایسا کہ آپ کی نیت کرنا ہے کہ مسجد میں وہ اسے پتہ ہی نہیں ہے، دن میں 10 مرتبہ مسجد میں آتا ہے لیکن غلط ہے. کہ استحضار پیدا کرنا کہ کیا نبی کا طریقہ ہے کہ اللہ کا خوب ذکر کرو، خوب کیا ایھا الذین آمنوا ذکرا کثیرا، خوب اللہ کو یاد کرو کہ زبان سے دل سے. جیسے اللہ کو یاد کرو کہ جتنا اللہ کو یاد کرو گے کہ اندر روشنی ہوگی. کہ ذکر کیا ہے کہ روشنی ہے. روشنی ہے کہ روشنی ہو گئی کہ اب آدمی چلے گا، کہ اب دکھے گا، سب دکھے گا، کہ دور کا بھی دکھے گا. ہاں کہ روشنی ہو گئی کہ اب خبر بھی دکھ رہی ہے، حشر بھی دکھ رہی ہے، پلسات بھی، کہ ساری چیزیں دکھ رہی ہے، موت دکھ رہی ہے. کہ روشنی ہو گئی، اب دکان پہ بیٹھ کر آدمی جھوٹ نہیں بولے گا. ہاں باپ کو ستائے گا نہیں، ماں کو تکلیف نہیں پہنچائے گا. کہ روشنی ہو گئی کہ نہیں یہ میری جنت ہے، ہاں اس کے قدموں کے بھی یہ میرے جنت میں سے، میرے جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے کہ اس کے قدموں کے نیچے میں جو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے. ہاں کہ میری آخرت جو ہے وہ اچھی بنے گی. اور اس کا میں چہرہ دیکھوں گا کہ ماں کا 1 مرتبہ چہرہ دیکھوں گا، مقبول حج کا ثواب ملے گا. کہ روشنی ہو گئی. جب یہ چیزیں نہیں ہوگی کہ اب جھوٹ نہیں ہوگا، دھوکہ نہیں ہوگا. ارے کوئی نہیں جو تو اللہ جو ہے کہ دکان پہ بیٹھ کر آدمی گڑبڑ کرتا ہے نا، کیوں کرتا ہے کہ نہیں، ہاں کہ استحضار نہیں ہے، غفلت ہے، اس لیے گڑبڑ کرتا ہے، اس لیے اناپ شناپ بولتا ہے، اس لیے بچوں کو تکلیف دیتا ہے، اس لیے پڑوسیوں کو ستاتا ہے. استحضار نہیں، استحضار کہ نماز اس کی ابھی صحیح نہیں ہوئی ہے، کہ استحضار لانا ہے. کہ اللہ کا دھیان کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے. ارے اللہ دیکھ رہے ہیں، کوئی دیکھے نہ دیکھے، ہر وقت وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ تو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے اور ہماری ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. اور تو اس کے
اس نے ڈھیل دی ہے, اس کے نظام میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے, محبت میں ڈھیل دی ہے اس نے. لیکن دیکھ رہے ہیں وہ, میں کیا کوئی دیکھے نہ دیکھے, میں سب کو گڑ کھلا سکتا ہوں, ہاں سب کو سمجھا سکتا ہوں, لیکن وہ کہ وہ تو دیکھ رہا ہے, وہ ایسا ہے سوتا نہیں ہے, اور ایسا اس کا دیکھنا کامل ہے کہ کالے پہاڑ پر کالی گھناؤنی رات ہے, کالا جنگل ہے, کالا پہاڑ ہے, اور اس پر چوٹی چل رہی ہے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ میں وہ چوٹی کو نہیں دیکھتا, وہ چوٹی سے جو لکیر ہوتی ہے نا اس کو بھی میں دیکھتا ہوں. سب دیکھ رہا ہے. اگر یہ پیدا ہو گیا نا اس سے پھر نماز میں پیدا ہوگا, پھر نماز سے ہوگی تو پھر آدمی کی غفلت دور ہو جائے گی, پھر آدمی کبھی گناہ کا کام نہیں کرے گا. یہ ہے غفلت کہ اللہ والا دھیان. اس لیے کہ یہ پیدا کرنے کے لیے تسبیحات پڑھائی, کہ قرآن شریف کی تلاوت کرو, کہ کم سے کم 1 پارہ روزانہ خوب قرآن پڑھو, تسبیحات پڑھو, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ, اللہ اکبر, اللہ کے نام کی بڑائی. درود شریف پڑھو, کہ حضور کا طریقہ محمد رسول اللہ, کہ حضور کا طریقہ کیوں نہیں آ رہا ہے, کہ درود شریف کا اہتمام کرو, نبی سے محبت ہو جائے گی درود شریف پڑھنے سے, کہ حضور سے محبت ہوگی, کہ پھر حضور سے محبت ہوگی, کہ حضور سے محبت ہوگی, حضور کے ہر کام اچھے لگیں گے. محبت تجھ کو آداب محبت سکھلا دیتی, کہ نبی سے محبت ہو گئی, پھر اب ایک ایک چیز زندگی میں آئے گی, عادت بھی, عبادت بھی, ہر چیز میں, کہ میرے نبی نے کیسے کیا تھا, میرے نبی کیسے کپڑا پہنتے تھے, میرے نبی کیسے بات چیت کرتے, میرے نبی کی شادی کیسی تھی, میرے نبی کا کاروبار کیسا تھا, یہ کیا بتایا میرے نبی نے, کیسے رہبری فرمائی میرے نبی کی, کہ میں ہر چیز کے نماز کے ذریعے پھر ہر چیز آئے گی, کہ ہر ایک میں کہ حضور سے محبت ہو گئی درود شریف کے ذریعے, کہ درود شریف کے ذریعے نبی سے محبت ہوگی, کہ پھر ایک ایک چیز سنت کے مطابق. ہاں ابھی زندگی سنتوں والی ہوگی, کیسے ہو جائے گی سنتوں والی, درود شریف پڑھنے سے, دھیان کے ساتھ درود شریف پڑھنے سے, کہ سنتوں والی زندگی ہو جائے گی, کہ ہر چیز پہ سنت, سر سے لے کر پیر تک 24 گھنٹے کی, اور پھر سنتوں کا ماحول گھر میں بنے گا. ہاں کہ سنتوں کا ماحول گھر کے اندر بنے گا, کہ سارے درود شریف پڑھتے ہیں, کہ اب سب سنت کے مطابق, کہ ہر وقت وضو میں رہنا چاہیے, سنت ہے, پھر آدمی ہر وقت وضو میں رہے گا. کہ لباس پہنتا ہے, کہ مجھے لباس پہلے کیا پہننا چاہیے, کہ پہلے اوپر کرتا پہننا چاہیے, سنت ہے, کہ پھر ازار مجھے پہننی چاہیے, پھر ازار میں مجھے کیا کرنا چاہیے, کہ پہلے ازار سیدھے پین سے پہننی چاہیے, یہ سنت ہے. کہ نکلتے وقت میں پہلے الٹے پیر سے, کہ بیت الخلاء میں سیدھے پیر سے مجھے داخل ہونا چاہیے, ہاں اس میں جانا مجھے, کہ نکلنا الٹے پیر سے. جب ایک اب سنت والی زندگی ہو گئی نا, تو چونکہ سنتوں میں تو برکت ہی برکت ہے, سنتوں میں کیا ہے, برکت ہے, حافظ ہے. ہاں کہ سنت کے مطابق آدمی عمل کرے, کہ بھائی ناخن, کہ سنت کے مطابق مجھے کاٹنے, کہ آدمی سنت کے مطابق ناخن کاٹتا ہے, اور ناخن کاٹنے کے بعد پھر اس کو کیا کرتا ہے, کاغذ میں لپیٹ کر دفنا دیتا ہے, سنت کے مطابق کاٹ کے, تو کبھی موتی کی بیماری نہیں ہوگی اسے. ہاں کہ سنت کے مطابق استنجا کرتا ہے, کہ پیر پہ زور دے کر استنجا کرتا ہے, کہ کبھی قطرے کی بیماری سے نہیں ہوگی. کہ سنت کے مطابق سجدہ کرتا ہے, کہ کبھی اس کے دماغ میں خشکی پیدا نہیں ہوگی. کہتے ہیں نا کہ کاکا سٹیا ہی گیا, ہاں کہ بھائی بڑی عمر میں آدمی وہ پاگل ہو جاتا ہے, کہ نہیں جو سنت کے مطابق سجدہ کرتا ہے اس کی اتنے کی نہیں ہوگی. کہ ایک ایک سنت کے مطابق عمل کرنے سے, کہ جو سنت ہے اس کے مطابق عمل کیا, برکت ہے. کہ گھر میں داخل ہونے کی سنت ہے, کہ گھر میں برکتیں آئے گی. کہ کیا سنت ہے, کہ گھر میں سلام کرو, کیا کرو, سلام کرو, سلام کرو, بیوی کو دیکھ کر مسکراؤ, نبی علیہ السلام پر درود پڑھو, اور سورہ اخلاص پڑھو. یہ آدمی جب گھر میں داخل ہوتے یہ عمل کرتا ہے تو گھر میں برکتیں آتی ہیں, جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں, تکلیفیں ختم ہو جاتی ہے. ہاں کہ کاروبار کی سنت ہے, کہ سچ بولو, کیا بولو, ہاں کاروبار کی سنت ہے, کہ بیچلو مال پاچو لیوا ماں نہیں آوے, نہیں, کہ بیچلو مال پاچو لیوا ماں آپ سے ہے. کہ تھیلی چلی, ایک ساتھی نے, اس کی بہت بڑی دکان تھی, بڑا کام تھا اس کا مارکیٹ میں, تو اس نے تھیلی پہ لکھا تھا کہ بیچلو مال پاچو لیوا ماں نہیں آوے. حالانکہ ذمہ دار آدمی, تو اس کو کہا کہ بھائی آؤ, ایسا کیوں لکھا ہے تم نے, یہ تو سنت کے خلاف ہے. کہ نبی علیہ السلام کی سنت تو یہ ہے کہ بھائی کوئی چیز لے گیا, اس کو پسند نہیں آئی, واپس دینا ہے تو خوشی خوشی لے لو. تو اس نے کہا کہ یار یہ تو کیسا ہے, کپڑے ہے, لیکن دیندار تھا. ہاں دیندار تھا, وہ تو محبت, اس کو آداب محبت سکھلا دیتی. کہ آدمی کے اندر جب درود شریف کا اہتمام ہے, کہ درود شریف پڑھتے رہو, درود شریف پڑھنے کا صحیح طریقہ دکھے گا.
درود شریف کا اہتمام، یہ درود شریف کا اہتمام کہ اس نے کہا کہ نہیں صحیح ہے کہ میں ایسا لکھ، دوسرے لکھا کہ بھائی چلو مال 500 لیوا سے کہ کوئی بات نہیں. اب 1 سال کے بعد اس سے ملاقات ہوئی، اس سے پوچھا کہ کیسا رہا؟ کہا بھائی میرا دھندا 30% بڑھ گیا. یہ ہے سنت. اچھا کوئی واپس لے کر آیا کہ نہیں؟ ایک بھی نہیں آیا. کہ کیوں؟ کہ لوگوں کو پتا چلا کہ اس کا مال کھرا ہے، اس لیے تو واپس لے رہا ہے. یہ دھوکہ نہیں ہے بھائی، لے گو بھائی نہ ہمیں دکان کی اتری گیا ختم دے گئی بات. اب 500 لیوا کہ 500 لیوا نہیں آ کہ نہیں بھائی، یہ ہے سنت طریقہ. تو پھر تجارت تو کیا ہوئی کہ دنیا میں مسلمانوں کی تجارت بڑھ گئی سنت طریقے کے مطابق، اور سارے ٹاپ لیول پر پہنچ گئے کہ ہر کام سنت کے مطابق تھا تو اوپر چلا گیا. جو کام بھی تھا تو وہ کام میں وہ ماہر بن گئے کہ سنت کے مطابق تھا، تو دنیا میں کام مقبول ہو گئے، ہر کام میں سنت ہے. تو اس لیے سنت لانے کے لیے کہ پھر عادت عبادت یہ ساری چیزوں میں سنت کہ نبی اسلام پر درود اس کا اہتمام کرنا. اور پھر ایک تسبیح بتائی استغفار کی، اللہ سے معافی مانگنا، اے اللہ معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے. اس کو پڑھو کہ اس سے کہ معافی مانگنے سے آدمی کو استحضار ہوگا. ہاں کہ دعا بھی مانگتے رہے کہ دعا سے استحضار پیدا ہوگا. مصنون دعائیں ہیں، مصنون دعائیں پڑھنے کی ہے، اس سے بھی استحضار پیدا ہوگا کہ آدمی کو استحضار یاد آ جاتا ہے. دیکھو صبح اٹھے تو کیا دعا پڑھی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. یہ غفلت دور ہو گئی کہ اب اس کے معنی آدمی کو پتا ہو نا، اس لیے کہتے ہیں کہ معنی بھی سمجھنے چاہیے کہ اللہ تمام تعریفیں تیری ہے کہ بات مار دے رہے کہ تو نے زندہ کیا، ہم تو مر گئے تھے. احیانا بعدما اماتنا، ہم تو مر گئے تھے. والیہ النشور، اب تیری طرف جمع ہونا ہے، تیری طرف جانا ہے. اب یہ استحضار ہو گیا. اب دعا پڑھتے ہی آدمی کو تیاری کی فکر ہو گئی. یہاں ٹھہرنا نہیں ہے، آج کوئی گناہ کے کام نہ ہو، آج کوئی غلط کام نہ ہو، آج اللہ کا حکم نہ ٹوٹے، آج نبی کا طریقہ نہ چھوٹے، ہاں گڑبڑ نہ ہو. اب یہ مصنون دعا ہے. اور پھر اس میں نفع ہے آدمی کے. کیا ہے آدمی کے نفع کے؟ مصنون دعاؤں کے ذریعے. یہ مصنون دعائیں ایسی ہیں جس میں آدمی کا نفع ہے اور اس سے استحضار پیدا ہوتا ہے، آخرت یاد آتی ہے اور دنیا میں نفع ملتا ہے. یہ سنت ہے، اس کے یہ نفع ہے. جیسے کھانے کے بعد کی دعا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. جس نے کھانے کے بعد کی دعا پڑھی. اب کھانے کے بعد کی دعا پڑھنے کے بعد علماء فرماتے ہیں کہ جس نے پابندی سے یہ دعا پڑھی اللہ اس کا خاتمہ ایمان پر کرے گا. وجعلنا من المسلمین، یہ کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے مسلمان بنایا. یہ مسلم دعا ہے. ایک دعا آدمی ہے کہ روزانہ 3 مرتبہ پڑھ لے اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا محیتنا، کہ دن میں 3 مرتبہ پڑھ لے. کہ یہ دعا ایسی ہے کہ جس نے دن میں 3 مرتبہ پڑھ لی کہ موت تک اس کی آنکھیں اس کا جسم صحیح سالم رہے گا. اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا محیتنا. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب الہ آبادی، اللہ نے بڑا کام ان سے لیا، بہت بڑے اللہ والے بڑا کام ان سے لیا. تو مخالفت تھی تو کچھ ان کے پاس میں آئے اور ان سے کہنے لگے کہ حضرت آپ کا انتقال ہو گیا نا تو ہم آپ کا مزار بنائیں گے اور آپ کے مزار پر پھول چڑھائیں گے. تو حضرت جلال میں آ گئے. حضرت نے کہا کہ گل تو کیا ڈالو گے تربت پہ میری، خاک بھی تم سے نہ ڈالی جائے گی. کہ پھول کیا چڑھاؤ گے کہ تمہیں مٹی ڈالنے کا بھی موقع نہیں ملے گا. اور ایسا ہی ہوا، اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی کہ حج کے سفر میں ان کا انتقال ہوا. پانی کے جہاز میں درمیان میں ان کو جو ہے نا وہ دفنا ہے، اس کو پانی میں اتارا گیا، خبر ان کی نہیں بنی. ایسے بڑے اللہ والے. تو بڑی عمر میں بغیر چشمے کی کتاب پڑھتے تھے. تو علماء بیٹھے تھے تو علماء کہتے تھے کہ حضرت جی کون سا معجون استعمال کرتے ہو کہ اتنی عمر میں بھی بغیر چشمے کی کتاب پڑھتے ہو؟ کہ کون سا معجون ہے؟ کہ بھائی معجون محمدی استعمال کرتا ہوں، معجون محمدی. پھر یہ دعا پڑھی اللہم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا محیتنا. مصنون دعاؤں کا اہتمام کرے، اس سے عزت ہوگا. پھر دعا کا اہتمام کرے، اللہ سے مانگے. دعا اللہ سے مانگے تو کوئی بھی چیز کے لیے، یقین کے لیے بھی اللہ، عمل کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگے، مقبول ہونے کے لیے بھی اللہ سے دعا مانگے. چھوٹی چیز بھی اللہ سے مانگے، بڑی چیز بھی اللہ سے مانگے. یہ ضرورت میں ہر موقع میں اے اللہ کر دے، اے اللہ کر دے، اللہ کی طرف. یہ دعا آدمی کو اس میں استحضار پیدا ہوگا، آخرت سامنے آ جائے گی. تو اس لیے اللہ والا دھیان پیدا کرنا اپنی نماز کے اندر کہ پھر یہ 2 چیزوں کو لے کر جب ہم چلیں گے نا تو پھر معاشرت معاملات اس کے بعد صحیح ہوں گے. اور پھر کہ یہ چیزیں بنے گی، اس کو لے کر پھر دنیا میں چلنا پھرنا ہے کہ دنیا کے اندر چلیں گے پھریں گے. اس لیے کہ ہم حضور کی امت میں، اس کی امت میں
ہاں اللہ کے بندے ہیں, نبی علیہ السلام کی امتی ہیں, امتی ہونے کے ناطے ایک کی فکر کرنا کہ دنیا کے اندر یہ چیزیں وجود میں لانے کے لیے, کہ سب کا یقین صحیح کروانے کے لیے, سب کو اللہ سے جوڑنے کے لیے اور اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے انبیاء آتے تھے. اخیر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے, محمد رسول اللہ, کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا اور قیامت تک آپ کی نبوت چلے گی. کہ پھر اب کوئی نبی تو آئے گا نہیں بعد میں کہ آپ کی نبوت چلے گی, تو پھر نبیوں کا کام کون کرے گا؟ یہ خیر کا کام, بھلائی کا کام کون کرے گا؟ یہ بھلائی کا کام یہ امت کرے گی, ہم سب کو دیا ہے, ہم سب کریں گے. کہ اپنی ذات سے صحیح بننا ہے اور اپنے گھر سے, اپنے محلے سے, اپنے شہر, اپنے ضلع اور پوری دنیا کے اندر یہ نیت پوری دنیا کی ہو کہ ایک ایک فرد پوری دنیا کے لیے. اس وقت دنیا میں کتنے انسان ہیں کہ 800 کروڑ انسان ہے, کہ 800 کروڑ انسان کے میں اور آپ ذمہ دار ہیں پوری دنیا میں. ایک آدمی پوری دنیا کے سب کا ذمہ دار ہے کہ سب کے بارے میں ایک کو پوچھو گی اور سب کو ایک کے بارے میں پوچھو گی. یہ سب رائے راست پہ, ایک رائے راست پہ نہیں ہے تو سب کو ایک کے بارے میں پوچھو گی اور ایک کو سب کے بارے میں پوچھو گی. یہ ذمہ داری ہماری, یہ ذمہ داری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دی ہم کو. اس پر ہمیں کیا ملے گا کہ جب یہ ذمہ داری کو موڑیں گے کہ سب سے پہلے اللہ پاک خوش ہوں گے, سب سے پہلے اللہ پاک ہمارا مسئلہ حل کر دیں گے, ہماری روزی آسان کر دیں گے, ہماری روزیوں میں برکت دیں گے, بغیر کمائے اللہ پاک دیں گے کہ اللہ کا کام ہے. انسان صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے جتنے کام ہیں اللہ پاک ہمارے کریں گے, کہ ہماری عبادتوں میں اجر کو خوب بڑھا دیں گے. ہماری عبادتوں میں ذمہ داری کو جب اٹھا کر ہم چلیں گے پھریں گے نا تو اس پر اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں میں اجر کو بڑھا دیں گے. ہمارے انفرادی اجتماعی مسئلے اللہ پاک حل کر دیں گے کہ میرا بندہ ایک ہی. اور یہ تو اللہ کو بہت پسند ہے, ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ کام اللہ کو بہت پسند ہے, اللہ بہت خوش ہوتے ہیں, اللہ بہت خوش ہوتے ہیں کہ ایک ایک قسم پرسوں کے پاس میں جانا, ایک ایک کے پاس میں جانا, شراب پینے والا, جوا کھیلنے والا, غلط کام کرنے والا, تو اس کا کنیکشن اللہ سے جوڑ دینا. ہاں, اس کو سمجھانا کہ اللہ کریم ہے, اللہ رحیم ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, کہ بھائی اللہ معاف کر دیں گے, آ جا. کہ اس کو لا کر دیکھو ماشاءاللہ جماعتیں چلتی پھرتی ہے, لوگ چلتے پھرتے ہیں, تو اس میں جو 30 سال کے بعد 35 سال کے بعد وہ کہتے ہیں کہ 30 سال کے بعد پہلی بار مسجد میں آیا. ہاں, اور پھر وہ کیسا ہو گیا کہ کیسے بن گئے, کہ کیسے بن گئے. کہ یہ ایک محنت, یہ ہماری ایک ذمہ داری ہے. مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ والا جو اس وقت کا جو نہج ہے, یہ ہم کو اس وقت جو جوڑا ہے, جس میں جماعتوں میں نکالا جاتا ہے, مقامی کام کروائے جاتے ہیں, کہ یہ ترتیب, یہ ایسی ٹرین چل رہی ہے کہ یہ ٹرین کے اندر ہمیں سوار ہو جانا ہے. کہ کیا نفع ہوگا کہ سب سے پہلے یقین بنے گا, کہ پھر یقین بنے گا کہ پھر پورا دین آئے گا زندگی میں, کہ پھر سارا کہ نماز بھی صحیح ہوگی, پورا دن زندگی میں آئے گا, اور پھر آدمی محنت کرتا رہے گا تو دن میں بھی پختہ ہوگا. اور دوسرا کیا ہوگا کہ ذمہ داری بھی پوری ہوگی. یہ آدمی اپنے لیے کر رہا ہے کہ دعوت دے رہا ہے, سامنے دعوت دے رہا ہے, اس کو نفع ہو رہا ہے. جیسے آدمی دکان لگاتا ہے نا تو دکان اپنے لیے لگاتا ہے لیکن پوری بستی کو نفع ہو رہا ہے, کرانہ مل رہا ہے, ساری چیزیں مل رہی ہے, دودھ مل رہا ہے, سبزی مل رہی ہے, سب مل رہی ہے, کہ پوری بستی کو نفع. ایسے یہ محنت سے ہمیں نفع ہوگا اور ہمارے ذریعے دوسروں کو نفع ہوگا, اپنے گھر کو نفع ہوگا. یہ عمل جب ہم گھر پہ کریں گے گھر کو نفع ہوگا, عورتیں دیندار بنے گی, بچیاں دیندار بنے گی, جوان بیٹا دیندار بنے گا, ایک ماحول جو ہے وہ قائم ہوگا, اللہ کو پہچاننے والا بنے گا, نماز کا پابند بنے گا. کہ جوان بیٹا اس کے دل میں اللہ کا ڈر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, میں غلط کام نہیں کرتا. جوان کہہ رہا ہے, ایک جوان بیٹی کے لیے کہ مجھے غلط چیزیں نہیں کرنی ہے, تو وہ اپنی جوانی کی حفاظت کرے گی. ایک ماحول گھر کا اندر بنے گا, کہ محلے کا پورا ماحول بنے گا, کہ جتنے بھی غلط کام کرنے والے سارے صحیح کام کرنے والے بن جائیں گے, سارے صحیح ہو جائیں گے. ایک محنت دی ہے کہ ٹرین چل رہی ہے کہ ہمیں اس میں سوار ہو جانا ہے. کہ کتنا آسان ہے کہ گاڑی میں چل رہی ہے کہ اس میں ہم بیٹھ جائیں, کہ اپنے بھی بنیں گے اور امت بھی بنتی چلی جائے گی. کہ اللہ پاک نے ایسا زبردست کام کیا ہے, اس لیے کہ اس کام کا نفع کھلا ہے دنیا میں. کہ کام شروع ہوا کہ جب کچھ نہیں تھا, اور اب الحمدللہ کہ شراب پینے والے, جوا کھیلنے والے, غلط کام کرنے والے, غلط چیزوں کو چلانے والے, کہ سب نے توبہ کر لی اور صحیح رخ پر آ گئے, اپنی زندگیاں صحیح کر لی. ارے 20-20 سال کی زکاتیں نکالی یہ کام کی برکت سے, 20 سال کی زکات حساب کر کے حق دیا ہے. جب بھائی جماعت میں گیا, واپس آیا, اپنے باپ کو کہنے لگا کہ باپا آج دکان میں تو તમે 3 ભાઈ હતા, આપણી દુકાન નહોતી, બીજા 2 ભાઈ હતા, અને તમારી 2 બહેનો હતી. એ 2 ભાઈ હતા, 2 બહેનો હતી, કે બાપા આપણી દુકાન નથી, આમનો હક છે આમાં, کہ આપણે આમાં બેહી ગયા છે, આપણી નથી, આમનો હક છે. اب اس کو فکر آئی, اب وہ ابھی کہ بھائی کتنا کہ کروڑوں روپے ہو رہے ہیں دکان کے, تو اس زمانے میں کہ نہیں ابھی کے حساب سے دینا ہے ان کو, ابھی کے حساب سے دینا ہے, چاہے دکان بیچنی پڑے, بہنوں کو بھی حصہ دینا ہے, بھائیوں کو بھی حصہ دینا ہے. کہ یہ اندر سے ضمیر جاگا
کیسے 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 بن گئے، حق دینے والے بن گئے، بہنوں کو حق دیا، چہرے کو حق دیا، ماں کی عظمت دل میں بڑھ گئی کہ ماں کو برا بھلا کہنے والے، کہ اب رات میں دیر میں ماں کے پاس میں بیٹھتے ہیں، باپ کے پاس میں بیٹھتے ہیں، ہاں بچوں کو لے کر بیٹھتے ہیں، بیوی کو وقت دیتے ہیں، بیویوں کو ستانے والے کہ بیوی کو تکلیف پہنچانے، کیسے 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 لوگ بن گئے۔ ہم لوگ ایک بدر میں گئے تھے، بدر ایک جگہ تھی، تو جب مسجد میں داخل ہوئے نا تو ماشاءاللہ سفید کپڑے اور داڑھی لمبی چوڑی، اور ایسا لگتا ہے کہ کوئی بڑے مفتی صاحب، کوئی مولوی صاحب ہو۔ ہم سے ملاقات کی، تو ملاقات کرنے کے بعد ہم آپس میں، ان کی جماعت بھی تھی، ہماری بھی جماعت تھی، تو ہم نے کہا کہ بھائی مولوی صاحب کون سے مدرسے سے آپ فارغ ہیں؟ تو جب میں نے ان کو مولوی صاحب کہا نا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو نکل گئے کہ بھائی میں تو مولوی نہیں ہوں، نہ حافظ ہوں، نہ عالم ہوں، بس یہ دین کی برکت ہے۔ پھر وہ کہنے لگے ارے مولوی صاحب ہماری زندگی تو بگڑی تھی، یہ تبلیغ نے ہم پر احسان کیا کہ میرے 4 بچے تھے اور میں تو رکشہ چلاتا تھا، پیدل رکشہ چلاتا تھا، اور میں شراب کا عادی تھا کہ صبح محنت کرتا تھا، رات کو جب پیسے مجھے ملتے تو میں اپنا کھانا کھا لیتا تھا اور باقی پیسوں کی شراب پیتا تھا، گھر میں کچھ نہیں دیتا تھا۔ میں جب گھر کے اندر داخل ہوتا تو بچے بھی بل بلاتے، بیوی بھی بل بلاتی، روز یہ چلتا، لیکن میری عادت بن گئی تھی، وہ بھوکے سو جاتے، کچھ نہ ہوتا تو ایسے ہو جاتے، اور میری ایسی عادت تھی۔ بیوی کچھ کہتی، میں گرم ہوتا ان پہ، میں اس پہ ظلم کرتا، بچے کچھ بولتے میں اسے مارتا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں زیادہ نشے میں تھا کہ زیادہ پی کر آیا تھا، گھر میں گیا تو بیوی نے مجھ سے زیادہ ہماری مگزماری زیادہ بڑھ گئی، تو میں نے کوئی لوہے کی چیز پڑی تھی اس کو اٹھا کر مار دیا، تو بیوی کا سر پھٹ گیا، تو سر کے اندر سے خون نکلنے لگا، وہ ایک دم سے وہ گر گئی، تو وہ بچے گھبرا گئے، جو بچے تھے وہ بچے باہر دوڑے دروازہ کھول کے کہ میرے باپ نے میری ماں کو مار دیا، میرے باپ نے میری ماں کو مار دیا۔ تو سارے محلے والے جمع ہو گئے، وہ محلے والے سمجھتے یہ روز کا ہے، یہ روز کا ہوتا تھا، تو محلے والوں نے اس کو سسرال والوں کو فون کیا، تو اس کے سسرال والوں کو پتا چلا کہ بھائی یہ تو روز کا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ 40-50 آدمی لے کر آئے کہ آج اس قصے کو ختم کر دو، اور سب لے کر آئے، اور یہ جو ہے وہ گھر کے آگے پڑا لیٹا ہوا تھا، اور بیوی ادھر خون نکل رہا تھا، وہ ادھر لیٹی ہوئی تھی، کہ یہ گھر والے سب آئے اور اس پہ جیسے حملہ کرنے کے لیے کہ بیوی نے دیکھا کہ تو میرے گھر والے اور یہ آ گئے، تو وہ ایک دم سے اٹھی اور اٹھ کر اس پر جا کر گر گئی، اور اپنے بھائیوں سے کہنے لگی کہ دیکھو اگر تمہیں مارنا ہے تو پہلے مجھے مار دو، مجھے ختم کر دو، کہ مجھے ختم کر دو، پھر اس کے بعد اس کو ختم کرو، کہ بھائی یہ تو تجھے ستا رہا ہے، تکلیف دے رہا ہے، اور تیری زندگی ایسے گزر رہی ہے۔ کہا ہاں میرے نصیب میں تھا کہ آپ نے تو مجھے دے دیا، اب تو میں اس کے ساتھ میں ہوں، میں اب یہ جیسا بھی ہے میرا شوہر ہے، جس حال میں بھی رکھے مجھے یہاں پہ رہنا ہے۔ خیر وہ لوگ چلے گئے، کہا جا تو جان، تیرا کام جان۔ اب یہ جو ہے یہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا، میرا نشہ کچھ دور ہوا، مجھے کچھ احساس ہوا کہ میں ایسی غلط زندگی گزار رہا ہوں، اور میں اس احساس میں باہر نکلا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں باہر بیٹھا تھا کہ جماعت والے آئے، کہ مجھے دیکھا، اور جماعت والے کہ میرے پاس میں آئے، میرے پاس میں بیٹھے اور مجھے سمجھا بجھا کے مسجد میں لے گئے، کیونکہ میرا دل ٹوٹا ہوا تھا، میں مسجد میں چلا گیا، میں مسجد میں گیا، انہوں نے مجھے سمجھایا، انہوں نے مجھے یہ کہ بھائی اللہ بڑے ہیں، اللہ معاف کرنے والے، آپ توبہ کر لو، آپ توبہ کر لو۔ وہ کہہ رہے ہیں میں نے سچی توبہ کر لی اور میں جماعت کے کام میں لگ گیا، اور پھر تو ماشاءاللہ 4 مہینے لگے اور میری زندگی صحیح ہو گئی۔ اب گھر میں جا کر میں نے جب پہلی مرتبہ 4 مہینے لگے میں گھر میں آیا تو میں نے سب سے پہلے بیوی سے معافی مانگی کہ تو مجھے معاف کر دے، میں نے تجھے بہت ستایا، کہ مولانا اب ہمارے گھر کا پورا نقشہ بدل گیا، کہ اب روزانہ 3 بیٹے ہمارے، کہ تینوں بیٹے ماشاءاللہ محنت کرتے ہیں، ہم نے غلہ بنایا کہ روزانہ محنت ہم کرتے ہیں، وہ پیسہ غلے میں ڈالتے ہیں، اور باری باری ہر بیٹا 4-4 مہینے لگاتا ہے، کہ 4-4 مہینے ہر ایک کی ترتیب ہے، میری بھی 4 مہینے کی ترتیب ہے کہ غلہ ہم توڑتے ہیں، آدھا بیوی کو دیتے ہیں اور آدھا ہم لوگ کے اللہ کے راستے میں چلے جاتے ہیں، کہ الحمدللہ شہر کے اندر بھی اللہ نے مجھے نوازا ہے، کہ شہر کے اندر بھی، اور آج اس وجہ سے میں پہنچ گیا ہوں کہ تبلیغ نے کہ کیسے لوگ بن گئے۔ یہ ہے یہ کام، تو دنیا میں انقلاب آیا ہے۔ اس وقت ہم اپنے علاقوں میں دیکھیں کہ کام ہمارے پاس میں ہے، اور ایک اللہ کا نبی علیہ السلام کا دین ہمارے پاس میں ہے، اور ایک صحیح محنت ہمارے پاس میں ہے، اور اللہ نے ہمیں استعداد صلاحیت دی ہے، ذمہ داری اس امت میں ہم کو پیدا کیا، ہمارے اندر صلاحیت ہے کہ اب یہ امت گمراہی کی طرف جا رہی ہے، امت ضلالت کی طرف جا رہی ہے، تو ذمہ دار کون ہے؟ کہ میں اور آپ ہیں، میں اور آپ چلو پھر دیکھو کہ ابھی تو نماز زندہ نہیں ہے، کہ نماز کارگزاری میں آپ دیکھو کہ کتنے مکان ہے، کہ 800 مکان ہے، کہ کتنے بالغین ہے، کہ 900 بالغین ہے، 500 بالغین ہے، 600 بالغین ہے، کہ نماز میں کتنے، فجر کی نماز میں کہ 4 آدمی ہے، 5 آدمی ہے، کہ پہلی سب بھی پوری نہیں ہے، کہ حضور کے امتی ہے، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا اس کے پیچھے لگا دیا تھا،
کہ آپ کیسے بے چین تھے کہ صحابہ نے کیا کیا لگایا تھا, عورتوں نے کیا کیا لگایا تھا. حضرت خمسہ نے چار چار بیٹوں کو اللہ کے راستے میں بھیجا یہ امت کو بننے کے لیے, اپنا سب کچھ لگا دیا. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے ہیں, معصوم ہیں, چھوٹے سے ہیں, ماں کا انتقال ہو گیا اور باپ ان کی پرورش کر رہا ہے, لیکن اس امت کے لیے باپ نے بیٹے کو ترک کیا کہ بیٹے کا کوئی نہیں ہے, گھر میں تنے تنا ہے, کوئی دوسرا نہیں ہے, کوئی بڑا بھائی نہیں ہے, کوئی چھوٹا بھائی نہیں, کہ بیٹا اکیلا ہے, معصوم بچہ ہے. اللہ کے دین کا تقاضا آیا کہ اللہ کے دین کے تقاضے کو انہوں نے مقدم کیا. سمجھتے تھے کہ امت چاروں طرف بے دینی کی آگ لگی ہے, کہ اپنے سارے تقاضے دبا دیے, کہ اپنے ساروں تقاضوں کو دبایا. اور جو یہ تقاضا نبی علیہ السلام کی محنت کا تقاضا تھا یہ پہلے نمبر پر تھا. کہ تمام صحابہ رضوان اللہ کے دین کا تقاضا پہلے نمبر پر, کہ اپنے جتنے تقاضے سب دبا دیے. کہ ان کے بچے نہیں تھے, ان کی بیویاں نہیں تھی, کہ ان کا کاروبار نہیں تھا, کہ ساری چیزیں تھی, کیا ان کا جی نہیں تھا بیوی پاس میں رہنے کا, ان کا جی تھا, ان کے ساتھ میں بھی ساری چیزیں لگی ہوئی تھی. لیکن انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے تقاضوں کو پہلے نمبر پر کیا, مقدم کیا. کہ نبی کا تقاضا مقدم, کہ وہ اپنے بیٹے کو چھوڑ کر چلے گئے, اور چلے نہیں گئے کہ دنیا سے اللہ کو پیارے ہو گئے, کہ وہ تقاضا ایسا تھا کہ جان دینی تھی. کہ اس وقت کے تقاضے یہ تھے کہ دین کے لیے کیا دینی ہے, کہ جان دے دینی ہے. کہ دین کے لیے جان دے دی. کہ قافلہ آیا, وہ جماعت واپس آئی, تو وہ سارے بچے مدینہ کے جو تھے وہ ان کی ماؤں نے ان کو تیار کیا, ان کی مائیں تیار کر کے جو ہے ان کو آگے کیا. کہ یہ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی, کہ باپ کوئی نہیں تھا, ماں بھی وہی, باپ بھی وہی, سب کچھ وہی. حضرت بشیر بھی ایک دم سے اٹھے کہ آج میرے ابا آئیں گے, ملاقات ہوگی, ابا سے ملیں گے. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے, اور وہ بھی دوڑے, اور ہر ایک بچہ اپنے باپ کو پہچانتا ہے, ملتا ہے, باپ اس کو اٹھاتا ہے, آگے بٹھاتا ہے, گلے لگاتا ہے. حضرت بشیر تلاش کر رہے ہیں, ادھر دوڑتے ہیں, ادھر دوڑتے ہیں, ادھر دوڑتے ہیں, ان کے والد نظر نہیں آتے. حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس میں آتے ہیں, اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ این ابی, کہ اللہ کے رسول میرے والد نہیں دکھ رہے, کہاں ہے میرے والد. اللہ کے نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے والد تو اللہ کو پیارے ہو گئے, کہ بچہ ہے, بچوں کو کیا جواب دوں. آپ خاموش ہو گئے, اپنے چہرے سے کر دیا. وہ ادھر آئے اور ادھر سے کہنے لگے یا رسول اللہ این ابی, کہ میرے والد کہاں ہے. آپ نے چہرہ ادھر کر لیا, ادھر آ کر کھڑے ہو گئے. روایت میں آتا ہے کہ آپ کی ٹانگوں میں جکڑ گئے. آپ نے کہا تم نہیں چاہتے میں تمہارا والد بنوں اور عائشہ تمہاری ماں بنے. آپ نے تسلی دی. یہ قربانیاں تھی اس امت کے خاطر, یہ قربانیاں دی گئی. کہ گھروں کے اندر, کہ گھر کے اندر چولہے نہیں جلتے تھے, ہاں چولہے نہیں جلتے تھے. مدینہ میں عام طور پر یہ چیزیں تھی, لیکن اندر کا جذبہ یہ تھا کہ کھانا چلے گا, پانی چلے گا, کپڑے آگے پیچھے چلیں گے, کپڑے پہ پیون چلیں گے, لیکن امت جہنم کی طرف چاہیے نہیں چلے گا. کہ اس میں کوئی دین میں کوئی کمی پیدا ہو, یہ نہیں چلے گی. این اس الدین مانا ہے, کہ دین میں کوئی کمی پیدا ہو اور ابو بکر زندہ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا. جس بات سے اس نتیجے میں امت بنی تھی, کیا آج وہی امت ہے. ہاں میرے اور آپ کے ذمے کہ یہ چاہ رہی ہے چاروں طرف بے دینی کی. دیکھو کہیں کلمہ صحیح نہیں ہے, کہیں نماز صحیح نہیں ہے. بڑے میاں کو کلمہ معلوم نہیں ہے, کہ بڑے میاں کو پوچھو کہ کاکا کلمہ پڑھو نا, تو کاکا کہتے بسم اللہ, کاکا کو کلمہ یاد نہیں ہے. ہاں بڑے میاں کو حج میں لبیک یاد نہیں ہے, بڑے میاں کو نماز یاد نہیں, وضو کا طریقہ معلوم نہیں ہے. کہ زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ جہاں دیہاتوں میں پہنچو تو پتا چلا وہ بوڑھی اماں کہتی ہے کہ કેટલા વર્ષો પહેલા મને યાદ આવ્યું કે નાના હતા ત્યારે આ કલમો અમે પઢતા હતા, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ મુહમ્મદુલ્લાહ. આજ પહેલી વાર તમારા મોઢાથી અમે સાંભળ્યું. یہ امت کے چاروں طرف حالات ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, نہ زکوٰۃ ہے, نہ حج ہے, نہ عمل ہے, بلکہ ارتداد کا دور ہے. کہ یہ وقت بیٹھنے کا نہیں ہے, یہ وقت آگے بڑھانے کا. کہ میرے بچے, میری بیوی, میرا کاروبار, کہ یہ کام کی برکت سے اللہ نے مجھے اشارہ دیا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا شکر ہے. اب میں اپنی قربانی کو آگے بڑھاؤں, میں قربانی میں آگے بڑھوں. کہ کیا قربانی ہے, کہ 4 مہینے مانگے جاتے ہیں, جان نہیں مانگی جاتی. ابھی کسی کی تشکیل نہیں, آپ کو جان دے دینی ہے کہ بھئی جان کی کہ 4 مہینے لگاؤ, کہ 4 مہینے لگاؤ. کہ یہ پانی اپنے اندر بھی, کہ یہ پانی جب چلے گا, کہ یہ پانی کہ پاک بھی ہوگا, کہ پاک کرنے والا بھی ہے, کہ پاک بھی ہے, پاک کرنے والا بھی ہے, طاہر بھی ہے, مطہر بھی. یہ پانی چلے گا تو جو ہے ہمیں بھی نفع ہوگا اپنی ذات کو, اور ہمارے ذریعے امت بننا شروع ہو جائے گی. ایک ایسا بہترین نظام ہے کہ صحیح معنوں میں ہر آدمی اس قربانی پر آ جائے, 1/3 جان بل, اور جو ہے وہ ترتیب پر آ جائے. کہ قربانی پر کہ 4 مہینے والے کچھ لوگ ہو جائے اور کچھ ترتیب والے ہو جائے, تو انشاءاللہ تھوڑے وقت کے اندر کہ حضور والا ماحول بن جائے گا.
मौलाना अली रहमतुल्लाह ऐसे नहीं कहते थे कि इस मेहनत से मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सत्ता को छोड़कर गए वो सत्ता को जिंदा करना चाहता हूँ, कैसे ही नहीं कहते थे। इसलिए कि ऐसा एक निज़ाम अल्लाह ने दिया है, ऐसा बेहतरीन निज़ाम है, मकामी काम, बिरूनी काम, कि सही तरतीब से मस्जिद में ये अमल होने लगे ना तो इंशाअल्लाह ये बेदीनी खत्म हो जाए, तो ये जलालत खत्म हो जाए, गुमराही खत्म हो जाए, ये शिर्क खत्म हो जाए और हर एक अल्लाह को पहचानने वाला बन जाए और एक दुनिया हरी भरी हो जाए। फिर बरकतें होगी, हाँ, फिर तोल में बरकतें होगी, फलों में बरकत होगी, क्योंकि फिर जो है बागात में, खेतों में बरकतें होगी, आपस में भाईचारगी होगी और एक माहौल, एक फिजा कायम होगी। ये सब झगड़े फसादा सारी चीजें खत्म हो जाएगी। हाँ, क्या ऐसा था कि कोई ज़कात लेने वाला नहीं था, कोई गलत काम करने वाला नहीं था, ऐसा था कि खुल्लम खुल्ला नहीं, तन्हाइयों में नहीं था, इनकी तन्हाइयाँ अच्छी हो गई थी, इनकी तन्हाइयाँ बहुत अच्छी हो गई थी, ऐसा बन गए थे कि वो एक सत्ता थी कि आज ये वो सत्ता मौलाना अली रहमतुल्लाह फरमाते कि मैं जिंदा करना चाहता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें भेजा है, अल्लाह ताला ने यहाँ पर भेजा है। हर साल हम यहाँ आते हैं, कई सालों से आते हैं, आज फैसला करें अपनी जिंदगी बदलने का। अल्लाह अब तक हुआ माफ़ फरमा दे, अल्लाह माफ़ फरमा दे। मौका है जिंदगी में, मौत तक का मौका है, पता नहीं कब मौत आएगी। गुज़श्ता बहुत सारे लोग यहाँ आए थे, आज नहीं है, बहुत सारे गुज़श्ता घरों में थे, बहुत सारों के इसको मिलने का है, उनसे गले मिले, आज नहीं है वो, हाँ, बहुत सारों के पास में चले गए और हर एक का जाना है और कोई गारंटी नहीं है कि 60 साल की धोखे में न रहे कि कोई बात नहीं, अभी कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अब 4 महीने लगाना ही नहीं, अब तो जिंदगी फारिग करनी है, अब तो दिन की मेहनत ही करनी है, थोड़ा ये काम हो जावे, वो हो जावे, ये हो जावे, धोखा है धोखा, तो मौत पकड़ लेगी। हाँ, बच्चा जाता है, जवान को कहता है, ओ जवान धोखे में मत रहे, धोखे में मत रहे, सच्ची तौबा कर, माफी मांग, अपनी जिम्मेदारी को पहचान कि मैं बच्चा था, मैं चला गया, मैं जवान नहीं हुआ। एक जवान जाता है बड़े मियाँ को कहता है कि ओ बड़े मियाँ, बड़ी उम्र हो गई, आ जाओ अब, हाँ मेरी दाढ़ी काली है, सफेद नहीं हुई, मैं चला, संभाल लो अपने आप को। हर एक के साथ जाना लगा हुआ है, बहुत अचानक है, इसलिए मैंने शुरू में कहा कोई किस्सा कहानी नहीं है यहाँ जमा करना ऐसे नहीं है, बल्कि हकीकत के लिए हकीकत को दिखाया जाता है। मैं भी मोहताज, आप भी मोहताज, मैं भी नियत करो, आप भी नियत करें, हमें अपनी जिंदगी को बदलना है, अपनी जिंदगी के रुख को सही करना है कि हाँ, कि जिसके लिए हम जिस काम के लिए आए वो काम को करना है, कि फिर अल्लाह पाक हमें ज़ाया नहीं करेगा। हाँ, सबसे अच्छी अल्लाह पाक दुनिया देगा, हमारे मालों में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाएगा। हाँ, हमारे काम, हाँ, कि अल्लाह पाक जो है वो अब कुदरत अपने गैब से बनाएगा, अपनी कुदरत से हमारे कामों को कर देगा कि अल्लाह हमारे साथ है। इसलिए घबराना नहीं है, तय करना है, फैसले करना है कि अब तक जो हुआ अल्लाह माफ फरमावे, अब हम तय करते हैं। तो भाई सब तय करते हो, अरे सब तय करते हो, इंशाल्लाह फैसला करते हैं, अब जिंदगी बदलेंगे और हम अब तक जहाँ थे अब उसमें आगे बढ़ेंगे। हाँ, और इब्तिदा यहीं से करनी है, यहाँ से एक माहौल बनाना है। माशाल्लाह कल भी मेहनत हुई, आज पूरा दिन ही यहाँ पे हमें मेहनत करनी है, कल दोपहर तक हमें मेहनत करनी है। अब देखो माशाल्लाह ये मेहनत ऐसी है कि यहाँ पर आने वाला हर एक के दिल को अल्लाह पाक ने रहम किया है। थोड़ी सी सही तरतीब से मेहनत हो जाए, समझा बुझा कर नकद उसको अल्लाह के रास्ते में, पता नहीं कितने हीरे हैं, ये तो आगे चलकर कितने मुल्कों में, कितने इलाकों में और अल्लाह पर कितने मुल्क खड़े करेगा। तो ये लोगों, और इसमें वो हिस्सा हमारे अंदर होगा कि आदमी करने वाला, तो करने वालों को भी इतना मिलता है, समझ में है कि जिसने रहबरी की उसको भी करने वाले को मिलता है, तो जिसने करने वाले ने किया उसका इसमें भी अदाल वाला खैर कब आएगी। तो इसलिए हम सब तय करें, इंशाल्लाह हमें करना है। अरे भाई तय करते हो, अरे सब तय करते हो, अब तय करते हो तो इंशाल्लाह अब तो जो अल्लाह माफ फरमावे, लेकिन आज तो हम फैसला करते हैं। अब हिम्मत करके खड़े होना शुरू हो कि इंशाल्लाह अब जो इसको करने के लिए यहीं से हम 4-4 महीने जाएंगे, तो 4 महीने हम लगाएंगे। अल्लाह ताला हमारा बैठना कबूल फरमावे, कहना कबूल फरमावे। अब हिम्मत करके खड़े होना शुरू करो, इंशाल्लाह 4 महीने लगाएंगे, हिम्मत करो। कौन पहल करता है?